السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکالمات سوری ہسٹری آف آئیڈیاز پروگرام کی یہ تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے، جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب نظریات کی تاریخ کے بارے میں تیسرا لیکچر دے رہے ہیں۔ یہ پروگرام تھنک لنک انسٹیٹیوٹ اور L2L اکیڈمی کے باہمی تعاون سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں رجسٹر ہونے یا دیگر اقساط حاصل کرنے کے لیے ان نمبروں پر رابطہ فرمائیں: 030182358884 یا 0334683268۔ شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کلاس شروع کریں اور انشاءاللہ آج کا فارمیٹ اس طرح ہے، ڈاکٹر صاحب ہم 1 گھنٹے کو اسٹرکٹ فالو کریں گے ٹائم، جیسے 7 بجے شروع کیا ہے انشاءاللہ 8 بجے تک ٹاک ٹائم ہوگا اور پھر اس کے بعد کویشچن آنسرز لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن جو تھا ہمارا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 3 فنڈامنٹل کویشچنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے۔ ایک، واٹ از ریئلٹی؟ دوسرا، ہاؤ ڈو آئی انڈرسٹینڈ ریئلٹی؟ اور تیسرا، واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ اینڈ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو 3 فنڈامنٹل کویشچن ہیں، یہ اسی کی بنیاد پہ انسان اپنی زندگی کو میننگز دیتے ہیں جنرلی، چاہے وہ ایکیڈیمک بنیادوں پہ دیں چاہے وہ نان ایکیڈیمک بنیادوں پہ دیں۔ بنیادی طور پر انہی 3 کویشچنس کے ارد گرد لوگوں کی زندگی کے میننگز ریوالو کرتے ہیں، موو کرتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو 3 فنڈامنٹل کویشچن ہیں، یہ فلاسفی کی 3 ریپرزنٹیٹیو برانچز کو بھی ریویل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میٹافزکس، ایپسٹمالوجی اور ایتھکس۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ ریئلٹی کنسرننگ کویشچن جو ہوتے ہیں وہ میٹافزکس سے ڈیل کرتے ہیں، اور نالج کنسرننگ کویشچنز ایپسٹمالوجی سے ڈیل کرتے ہیں، اور گڈ اور بیڈ ریلیٹڈ کویشچن، نارمیٹیو کویشچن ایتھکس سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم نے پھر میٹافزکس شروع کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ میٹافزکس جو ہے وہ از دا برانچ آف فلاسفی وچ ڈیلز ود دا تھیوری آف ریئلٹی۔ اور ہر بندے کی، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی تھیوری آف ریئلٹی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ ریئلٹی ایک کمپلیکس یعنی کہ فنامنا ہے۔ ریئلٹی کے ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں۔ انسان ان ملٹیپل ریئلٹیز کو آرڈر کر کر ہی کنفرنٹ کرتا ہے، یعنی کہ یو شوڈ ہیو این آرڈر آف ریئلٹی ان آرڈر ٹو میک سینس آف یور ایگزسٹنس۔ تو جو بھی انسان اپنا کوئی ایگزسٹنس رکھتا ہے، جو بھی انسان کوئی آرڈر آف ریئلٹی رکھتا ہے، اس آرڈر آف ریئلٹی کو انسان کاسمولوجی کہتا ہے۔ اور یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ جو بہت ایکیڈیمیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں ان کی زیادہ کمپریہنسو کاسمولوجی ہو سکتی ہے، لیکن ایک عام آدمی کی بھی کوئی نہ کوئی آرڈر آف بینگ ہوتا ہے، اور وہ آرڈر آف بینگ ویری بھی کر سکتا ہے جیسے جیسے اس کی انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کی زندگی کے ایکسپیرینسز بڑھتے ہیں، اس میں شفٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی کو ہم عام طور پہ انفلوئنس کہتے ہیں۔ ریئل انفلوئنس جو انسان کرتا ہے یا انسان ہوتا ہے، انسان کسی سے انفلوئنس ہوتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر کاسمولوجیکل شفٹ ہی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے جتنے بھی ریلیجیس کنورژن ہوتے ہیں وہ ایکچولی کاسمولوجیکل شفٹ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک مشکل فنامنا ہوتا ہے کہ کسی کی کاسمولوجی کو آپ چینج کر دیں یا کوئی آپ کی کاسمولوجی کو چینج کر دے۔ یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے آنٹولوجی اور ٹیلیالوجی کیا ہے، میٹافزکس کی جو دوسری برانچز ہیں۔ اچھا، جو چیز ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھی تھی وہ یہ دیکھی تھی کہ یہ جو آرڈر آف بینگ ہوتا ہے نا،
یہ ہر انسان کے پاس کوئی بھی آرڈر آف بینگ ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ الٹیمیٹ اسٹف ہے, الٹیمیٹ ایگزسٹنس ہے ریالٹی کی. اس کے بعد پروفٹس کو کوئی ویلیو کرتا ہے, پھر اینجلس کو, پھر ہیومن بینگس کو, اینیملس کو, پلانٹس کو, ایٹسیٹرا. کوئی دوسرا آدمی کسی اور چیز کو مثال کے طور پر وہ میٹر کو الٹیمیٹ اسٹف ریالٹی کا کہہ دے, اور پھر سب سے نیچے ڈیڈ میٹر کو رکھ دے. اس طرح سے وہ آرڈر کر لے. یہ ہم نے سب لاسٹ کلاس میں کیا تھا. کوئی آدمی جو ہے وہ پیسے کو الٹیمیٹ اسٹف ریالٹی کا سمجھ لے, کیپٹل کو, اور پھر کیپٹل کی بنیاد پہ ریالٹی کو آرڈر کر دے. تو جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کو آرڈر کرنا ہوتا ہے تو اس کی ایک پری ریکویزٹ ہوتی ہے. واٹ آر دی پری ریکویزٹ ٹو پٹ تھنگز ان دیئر ریلیونٹ پرٹیننٹ آرڈر؟ دیٹ از دا فنڈامنٹل کوشچن. کہ اگر آپ کو حقیقتوں کو ترتیب دینا ہے اور اس ترتیب کے بارے میں آپ کوئی کلیم کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ کس حقیقت کا کیا درجہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی انسان کسی کاسمولوجیکل آرڈر میں جاتا ہے تو وہ آلریڈی پرزیوم کرتا ہے یہ صلاحیت کہ وہ حقیقتوں کو پہچانتا ہے, اور حقیقتوں کو پہچان کر ان کے درمیانی فرق کو پہچان کر ہی وہ ترتیب دے سکتا ہے. اگر وہ اس ترتیب کو نہیں پہچانتا, ان فرق کو نہیں پہچانتا, اس تفریق کو نہیں پہچانتا, تو وہ آرڈر نہیں کر سکتا. تو the prerequisite to put things in their relevant pertinent order is to know what actually things are. Without knowing what actually things are, you cannot put things in their relevant pertinent order. انسان کی زندگی میں جتنی بھی ترتیبیں ہیں, چاہے وہ کاسمولوجیکل ہوں یا ایوری ڈے لائف کی ہوں, ریلیشنل ہوں, انسپریشنل ہوں, ایکسیولوجیکل ہوں, کسی بھی نوعیت کی انسان کے پاس ترتیب ہو, اس ترتیب کے پیچھے جو مفروضہ کار فرما ہوتا ہے یا اسمپشن ہوتی ہے وہ یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ کون کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سب لوگوں کے ایک دوستوں کا ایک گروہ ہوگا, گروپ ہوگا. کیا اس دوستوں کے گروپ میں سارے دوست ایکوی ڈسٹینس کے اوپر ہوتے ہیں؟ سرکولر ہوتا ہے آپ کا ریلیشن شپ یا ہائرارکیکل ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ کے دوستوں کا جو رشتہ ہے آپ کے ساتھ, وہ اگر آپ سینٹر پر ہیں تو آپ کا ہر دوست کیا آپ کے سرکمفرنس کے اوپر ہوتا ہے, ایکوی ڈسٹینس فرام دا سینٹر؟ کیا سرکولر آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ یا ہائرارکیکل؟ کوئی ایسا جس کا سرکولر ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا ایسا انسان کا تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا انسان کا؟ کیونکہ انسان ایک اس کی لمیٹیشنز ہیں. تمام انسانوں کے ساتھ یا تمام دوستوں کے ساتھ اس کا ایک جیسا تعلق کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا صرف خدا کا ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ لمیٹیشن ہے انسان کی. تو سارے انسان ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہماری انٹریکشن بھی ہوتا ہے, جس سے جتنا زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں اتنا اس سے کلوز ہوتے ہیں. نہیں, یہ تو صحیح بات نہیں ہے. زیادہ تر اس طرح تو پھر سب سے زیادہ کلوز ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. ماں باپ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں بچے عام طور پہ. فیملی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, دوستوں سے دور کی بات ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دوستوں کو پہچانتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا دوست کیا ہے, اور اس کی بنیاد پہ آپ دوستوں کی گریڈنگ کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے؟ آپ جو دوستوں کی گریڈنگ کر رہے ہیں, اس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جان گئے ہیں کہ آپ کا کون سا دوست ان اٹ سیلف کیا ہے, اور آپ یہ بھی جان گئے کہ الٹیمیٹ سٹف کیا ہے آپ کے دوست کا. کیا میں اسے پہچان گیا ہوں؟
اور اسی پہچان کی برتے پہ بھروسے پہ آپ تعلقات میں آرڈر ڈیولپ کرتے ہیں کہ کوئی اپ گریڈ ہو جاتا ہے, کوئی ڈاؤن گریڈ ہو جاتا ہے, اور یہ شفٹنگ ہوتی رہتی ہے دوستوں کی سطح کے اوپر. اسی طرح رشتوں کی سطح کے اوپر ہے, رشتوں کی سطح پر بھی ہوتی ہے, خاندان میں بھی ہوتی ہے. خاندان میں انسان جو ہے 20 سال بعد پہچانتا ہے کہ یہ کوئی اور انسان ہے, اور اسے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون ہے. تو یہ جو بنیادی طور پر آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے پیچھے اسمپشن ہوتی ہے دیٹ یو نو واٹ ایکچولی تھنگس آر. اور یہ بنیادی طور پر جو دائرہ ہے وہ آنٹولوجی کا دائرہ ہے. آنٹولوجی فلسفی کی وہ برانچ ہے جو آپ کو یہ جاننے میں مدد دیتی ہے کہ ان اٹ سیلف میٹر کیا ہے, ان اٹ سیلف اسپرٹ کیا ہے, ان اٹ سیلف گاڈ کیا ہے, ان اٹ سیلف ہیومن کیا ہے, ان اٹ سیلف جو ہے وہ سبسٹنس کیا ہے. یو نو واٹ آئی مین. تو یہ انتہائی مشکل اور انتہائی کانٹروورشل برانچ ہے فلسفی کی. ون آف دا موسٹ کانٹروورشل branch of philosophy is ontology, precisely in the sense that it is very difficult to claim that you are able to understand the ultimate stuff of reality. یعنی کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ یہ کلیم کریں, یہ دعویٰ کریں کہ آپ بنیادی طور پر پہچان گئے ہیں حقیقت ان اٹ سیلف کو. تو دنیا میں جتنے بھی بڑے تھنکرز رہے ہیں انہوں نے جب بھی اپنا کوئی آنٹولوجیکل کلیم کیا ہے دوسرے لوگوں نے ان کی آنٹولوجیکل انڈرسٹینڈنگ اور ان کی آنٹولوجیکل اسمپشنس کو ہی فنڈامنٹلی کویشچن کیا ہے اور اس پہ اٹیک کیا ہے اور اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کیا ہے, اور ایک آنٹولوجی کے مقابلے پر دوسری آنٹولوجی پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں فلاسفرز. تو پہلی چیز آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ حقیقت ان اٹ سیلف کیا ہے, اس کے بارے میں فلاسفرز میں کبھی بھی کنسنسس نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاننا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں حقیقت کو بالکل ویسے ہی جان گیا ہوں جیسے کہ حقیقت ہے, مجھے حقیقتاً پتہ چل گیا ہے کہ انسان کیا ہے, مجھے حقیقتاً پتہ چل گیا ہے کہ خدا کیا ہے, مجھے حقیقتاً پتہ چل گیا ہے کہ میٹر کیا ہے, مجھے حقیقتاً پتہ چل گیا ہے کہ اسپرٹ کیا ہے. اٹس اے ہیل آف اے جاب, اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اور یہ جاننا کہ کون سی حقیقت کس حقیقت پہ ترجیح رکھتی ہے اور کیوں رکھتی ہے, یہ بات کا سوال ہے. یعنی کہ کاسمولوجیکل آرڈر جو ہے از دی انانٹینڈیڈ کانسیکوینس آف یور آنٹولوجیکل اسمپشنس. جو بھی آپ آنٹولوجیکل انڈرسٹینڈنگ اپنی ڈیولپ کر لیتے ہیں اسی کی بنیاد پر پھر آپ اپنی کاسمولوجی کو سیٹ کرتے ہیں, اسی کی بنیاد پر کاسمولوجیکل شفٹ کرتے ہیں, اسی کی بنیاد پہ کاسمولوجیکل ری آرڈرنگ کرتے ہیں, اسی کی بنیاد پہ آپ کاسمولوجیکل آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں اور سسٹین کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کی کوئی کاسمولوجی پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو جو ڈیفینڈ کرنے کی جو مین جو پروٹیکٹیو بیلٹ ہوتی ہے دیٹ ڈرائیوز فرام یور آنٹولوجی, آپ کی آنٹولوجیکل فاؤنڈیشنس میں. تو پہلی چیز آپ کو یہ بتائی کہ آنٹولوجی جو ہے وہ ایک ریگرس ہائی پروفائل فلسافیکل ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتی ہے. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں, بہت کم فلسفی ہیں جو آنٹولوجیکل ڈبیٹس میں جاتے ہیں اور آنٹولوجیکل پوزیشن کو سسٹین کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں, اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں اس کے اوپر بہت ہی سیریس کرٹیسزم اور سیریس قسم کی کویشچنز اٹھاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہی بڑے تھنکرز ہوتے ہیں جو ان کا جواب دیتے ہیں. دوسرا جو پیراڈائم ہے آنٹولوجی کے حوالے سے وہ ریلیجن ہے. ریلیجن بھی اپنا ایک آنٹولوجیکل کلیم رکھتا ہے, اور ریلیجن آ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اپنی جو بھی اپنی مینٹل کیپیسٹیز ہیں ان کو آپ استعمال کرتے رہیں, لیکن آپ یہ پہچان نہیں پاؤ گے کہ حقیقت کیا ہے. جس نے حقیقت کو کریٹ کیا وہ خود آپ کو بتا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو ریلیجنس جو ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنی آنٹولوجیکل کلیم کی بنیاد پہ. یعنی کہ اگر آپ ایک ریلیجن کو مانتے ہیں تو اس کی جو کاسمولوجیکل آرڈر ہے
وہ آپ مان ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ریلیجن کی دی ہوئی آنٹولوجیکل پوزیشن سے اگری نہیں کریں. مثال کے طور پہ ہندوازم جو ہے وہ ایک بہت ہی یعنی کہ ایک نیچرلسٹک ریلیجن ہے, کمپلیکس ریلیجن ہے, اور عام طور پہ جو ہندوازم کے بارے میں بہت سارے لوگ رائے رکھتے ہیں کہ ہندوازم جو ہے وہ 4 کاسٹ یا 5 کاسٹ کا مجموعہ ہے, اور براہمن ہیں, کھشتریاز ہیں, ویدز ہیں اور شودرز ہیں. یہ ہندوازم کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز میں سے ایک انٹرپریٹیشن ہے, لیکن چونکہ یہ غالب آ گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ ہندوازم شاید یہی ہے. صحیح ہے, تو ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ اصل ہندوازم کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, اس پہ بہت ڈبیٹ ہے, آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ ہندوازم جو ہے وہ 4 کاسٹ کا مجموعہ ہے, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. تو ہندوازم میں اس کی ایک کاسمولوجیکل جسٹیفیکیشن ہے کہ ان کا جو گاڈ ہے اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے 4 طرح سے ہوتی ہے. یعنی کہ براہمنز جو ہیں وہ لارڈ کے جو ان کا گاڈ ہے اس کے ہیڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دے آر دی ریپرزینٹیو آف دا ہیڈ آف لارڈ. صحیح ہے, تو جو سر کو ریپرزینٹ کرنے والی قوم ہے وہ یا نسل ہے وہ براہمنز ہیں. تو براہمنز اس لیے سپیریئر نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت ہے یا پیسہ ہے, اس لیے کہ وہ بدھیمان ہے, ان کے پاس عقل ہے, دے آر وائز, ایسا وہ سمجھتے ہیں, ایسا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بدھیمان ہے, وائز ہے, کیونکہ دے ہیو بین ڈیرائیوڈ فرام دا ہیڈز آف دا لارڈ شیپ. تو اگر وہ سر سے پیدا ہونے والی قوم ہے تو وہ اسپریچول بھی ہوں گے, پاورفل بھی ہوں گے, مینٹلی ٹف ہوں گے اور وائز ہوں گے. براہمنز کے بعد کھشتریاز جو ہیں دے ڈیرائیو ریپرزینٹ دا ہینڈز آف دا لارڈ, تو وہ اس کے ہاتھوں کو چونکہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسی لیے وہ مارشل ریس ہوں گے, وہ لڑنے والے لوگ ہوں گے, وہ دلیر لوگ ہوں گے. صحیح ہے, ایسا وہ سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کے اس کے دھڑ کو ٹرنک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ویدس ہیں. تو ویدس جو ہوں گے کرافٹس مین ہوں گے, فزیشنز ہوں گے جو سوسائٹی کو پکڑ کے رکھتے ہیں, سوسائٹی کو چلاتے ہیں. اور جو لارڈ شیف کے پنجوں سے پیدا ہوتے ہیں دے ڈیرائیو فرام دا فیٹس آف دا لارڈ, وہ کہلاتے ہیں شودراز. صحیح ہے, ہاں. تو شودرز جو ہیں وہ سب سے نچلی ذات جو سمجھی جا رہی ہے, تو اس میں جو پنجوں سے پیدا ہو رہے ہیں. ابھی ہم اس بات پہ بحث نہیں کر رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے, ایگزامپل کے طور پہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسانوں کا گروہ یہ سمجھ لے کہ براہمن اس لیے سپیریئر نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے یا طاقت ہے, بلکہ اس لیے سپیریئر ہے کہ وہ آنٹولوجیکلی سپیریئر ہے, آنٹولوجیکلی وہ اوپر ہیں, نسلاً کاسٹ ان کی اوپر ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ حکومت میں ہے یا حکومت میں نہیں ہے, اس لیے کہ خدا کے سر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس لیے وہ سپیریئر ہوں گے. کھشتریاز اس لیے سپیریئر ہوں گے کہ وہ دھڑ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ہینڈز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس لیے وہ دلیر ہوں گے, کریجیس ہوں گے, بہادر ہوں گے, طاقتور ہوں گے. اسی طریقے سے ویدز جو ہیں وہ فزیشین ہوں گے اور کرافٹ مین ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اور شودر بیچارے سب سے نیچے کیوں ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہ غریب ہیں, غریب براہمن بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سارے براہمن امیر ہوتے ہیں, سارے براہمن امیر نہیں ہوتے. لیکن براہمن سپیریئر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرتا ہے آنٹولوجیکلی سپیریئر ہے. چونکہ وہ آنٹولوجیکلی سپیریئر ہے اس لیے ان کی کاسمولوجی میں وہ اوپر آتا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ہندوازم کے اندر یہ جو آرڈر ہے وہ صرف جبر اور استبداد یا غنڈہ گردی یا طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہے. لوگ کنوکشن کے ساتھ اس آنٹولوجی کو اگر مان لیں کہ میں انفیریئر ہوں, آنٹولوجیکلی میں نیچے ہوں ان سے, اور دوسرا آدمی اور آنٹولوجیکلی نیچے ہے اور تیسرا آدمی اور آنٹولوجیکلی نیچے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹین کرے گا اس وقت بھی جب
ہندو جو ہیں وہ پاورز میں نہیں رہیں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1000 سال مسلمان ہندوستان میں رہے, لیکن یہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ ختم, ایبالش نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنٹولوجی جو ہے وہ صرف فلسفے سے نہیں آتی, آنٹولوجی ریلیجن سے بھی آ سکتی ہے. اگر وہ ریلیجن سے آ رہی ہو تو اس کی روٹس اور زیادہ گہری ہوتی ہیں, کیونکہ وہ پریکٹسز کے ذریعے پرولیفریٹ کر جاتے ہیں. اور پھر لوگ جو ہیں اگر اس حد تک یعنی کہ آنٹولوجیکل جو اسمپشنز ہوتی ہیں وہ اتنی گہری اور اتنی شدید ہوتی ہیں کہ اگر آپ ریلیجن شفٹ بھی کر جائیں تب بھی وہ آنٹولوجی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. مثال کے طور پہ جب مسلمان ہو گئے ہندو, بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے ہندو, تو مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی ہندو اس بات, مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی انسان اس بات پہ فخر کر سکتا ہے کہ وہ کھشتری ہے, راجپوت ہے, وہ فخر کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے اس کو؟ لیکن لوگ کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کاسٹ سے باہر کسی شادی نہیں کرتے, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. ہاں یہ تو کنورژن ضروری نہیں ہے کہ کس ریلیجن میں, جیسے اب ہم اگر اسلام کو بھی لے لیں تو یہاں پر بھی سید ہے تو سیدوں میں کریں گے, مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کلچرل کمپیٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کلچرل کمپیٹیبلٹی کے ساتھ جانا پسند کریں گے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ اسیوم کر لیں کہ راجپوت ہونے کی وجہ سے ہم بہادر ہیں. ہم بہادر اس لیے ہیں کہ ہم راجپوت ہیں. تو راجپوت کی جو بہادری کی جسٹیفیکیشن ہے ہندوازم میں, اس کی آنٹولوجیکل روٹس ہیں اور آنٹولوجیکل اسمپشن ہے, اور وہ آنٹولوجیکل اسمپشن یہ ہے کہ دے ریپرزینٹ دی ہینڈز آف دا لارڈ شپ. لیکن مسلمان کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا بھائی. تو اگر مسلمانوں کے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے کوئی آدمی اس بات پر کنڈیم کرے دوسری ریس کو, تو اس کا مطلب ہے وہ کنورژن تو ہو گیا ہے, صدیوں 3 4 5 6 جنریشن گزر گئی, لیکن حضرت کا جو ہے پیچھا نہیں چھوٹا اس آنٹولوجیکل اسمپشن سے. تو یہ جو آنٹولوجیکل اسمپشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی ہڈیوں میں اور آپ کے وجود میں اور آپ کی تاریخ میں اور آپ کے کانسیپٹس میں اور آپ کے لٹریچر کے اندر امبیڈڈ ہو جاتی ہیں, انگرینڈ ہو جاتی ہیں. اس کو الگ کر کے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آنٹولوجیکل اسمپشنز جو ہوتی ہیں. جی یہ ملاد صاحب ایک سوال کرنا. جی تو آپ نے جو بتایا وہ تو لیکن صرف ریلیجن پہ تو نہیں ہے نا اس کا, نہیں وہ تو کلچر بھی ہے ہمارے پاکستان. جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کیا کہ ریلیجن, جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیجن جو ہے وہ کلچر کو ڈومینیٹ کرتا ہے, یعنی کہ جب ایک انسان ریلیجس شفٹ لیتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی آنٹولوجی لے کے آتا ہے. اسلامک آنٹولوجی ایک ڈفرینٹ آنٹولوجی ہے ہندو آنٹولوجیکل اسمپشن سے, لیکن اس آنٹولوجیکل شفٹ لینے کے باوجود بھی لوگ پیچھا نہیں چھوڑا پاتے. کلچرل بھی ہو سکتا ہے. جیسے یورپ کے اندر یہ اسمپشن ہے کہ وائٹس جو ہوتے ہیں وہ سپیریئر ہوتے ہیں بلیکس سے, جو ایفرو امریکن بلیکس ہیں ان سے وائٹ سپیریئر ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کے لیے پوری ڈیبیٹ ہے سائیکالوجی میں جنہیں ہم ہیریڈیٹیرینس کہتے ہیں. ہیریڈیٹیرینس یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ جینیٹکس ہے اور جینز بیسڈ ہے, اور اس کا تعلق ہے انسان کی فزیولوجیکل پرٹیکولیرٹیز سے اور اس کی کلر آف اسکن سے, اس کی جینیٹک میک اپ سے. صحیح ہے. تو جو انوائرمنٹلسٹس ہیں جو ہیریڈیٹیرینس کے مقابلے پر ہیں وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. تو جو چیز ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے کہ آیا ہندو آنٹولوجی ٹھیک ہے یا مسلمانوں کی آنٹولوجی ٹھیک ہے. میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو آنٹولوجی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ حقیقت
فی نفسہی کیا ہے. I am able to understand what actually reality is. Once you know that what actually reality is, then what will be the unintended consequence of this actualization? That now you are going to order the reality. Now you are going to order the being. آپ being کا order develop کریں گے, اور جس حقیقت کو آپ سمجھتے جائیں گے اس حقیقت کو اس کے مقام پر اپنے حساب سے رکھتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ ریلیجن, جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے مقام سے مجھے کسی نے ہٹایا تو پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اپنے مقام سے جو ہٹا دینا, یہی ہوتا ہے ظلم. یعنی ظلم کا مطلب ریلیجن کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو انسان کے مقام پہ رکھ دو, یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے. یا خدا کی جگہ پر انسان کو رکھ دو, یہ انسان پہ ظلم ہے. مرد کو خدا کی جگہ پہ رکھ دو, عورت کو خدا کی جگہ پہ رکھ دو, خدا کو بندے کی جگہ پہ رکھ دو, یہ ظلم ہے. تو آنٹولوجیکل شفٹ جو ہوتی ہیں وہ اس کے پیچھے اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ میں جان گیا ہوں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا فلاسفی میں جتنی بھی ڈبیٹس ہیں وہ آنٹولوجیکل ڈسگریمنٹس کی. ہسٹری آف دا فلاسفی از دا ہسٹری آف دا ڈسگریمنٹ آف دا آنٹولوجیکل پوزیشن ٹیکن بائی اینی آف دا تھنکر. صحیح ہے. تو پوری ہسٹری جو ہے, جیسے ہیگل کیا کہتا ہے, ہیگل کے خیال میں ہسٹری از دا سلاٹرنگ بینچ آف آئیڈیاز. اس کے اندر ایک آئیڈیا آتا ہے اور دوسرا آئیڈیا اس کو ڈیفیٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد تیسرا آئیڈیا آتا ہے پھر وہ اس کو ڈیفیٹ کرتا ہے. تو ریلیجن کے اندر جو آنٹولوجیکل ڈبیٹ رہی ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ رہی ہے, بہت سیریس رہی ہے, اور بہت یعنی کہ کرٹیکل رہی ہے, ہائیلی کرٹیکل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس دور میں آج ہم زندہ ہیں, جب ہم آخری سیکشن کے اوپر اگر ہم پہنچ پائے تو جب ہم پہنچیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناؤ وی آر لیونگ ان اے ایج ان وچ مینی آف دا تھنکرس کلیم دیٹ وی آر لیونگ ان اے پوسٹ میٹافزیکل ایج. جیسے ہیبرماس وغیرہ پوسٹ میٹافزیکل ایج, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دور ہے جس میں آج میں اور آپ زندہ ہیں اس کے اندر میٹافزکس جو ہے وہ اب ارریلیونٹ ہو گئی ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو کمپیٹنگ فلاسفرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از دا ایج آف ایمرجنگ نیو کائنڈز آف میٹافزکس. جیسے ڈیلوز اور گوٹیرے وغیرہ جو ہیں انہوں نے نئی میٹافزکس جنریٹ کرنے کی کوشش کی 21st سینچری کے اندر, جو کہ پیش کی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو چیز آج ہم نے دیکھی, پہلی چیز وہ یہ کہ کاسمولوجی آرڈر ہے, لیکن آرڈر بغیر حقیقت کو جانے آپ دے نہیں سکتے. تو حقیقتوں کو پہچان کر پھر آپ ترتیب دیتے ہیں. یہ تو فلسفی اور مذہبی پیشوا یہ کام کرتے ہیں. سائنس بھی یہ کام کرتی ہے. جیسے سائنس نے بھی آ کر آنٹولوجیکل اسمپشنس کو کویسچن کیا اور آنٹولوجیکل کلیمز کو ڈسمینٹل کیا. مثال کے طور پہ نیوٹن سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ چیزیں حرکت کیوں کرتی ہیں. تو چیزوں کی حرکت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو کاسمولوجی, جو آنٹولوجی ورک کرتی تھی وہ ایرسٹوٹیلین تھی. یعنی کہ یہ پین نیچے کیوں گر رہا ہے, تو نیوٹن سے پہلے کیا سمجھا جاتا ہے, گریکو رومن تھاٹ میں کیا سمجھا جاتا تھا, یہ پین اس لیے گر رہا ہے کیونکہ اصول یہ تھا اس کا لائک اٹریکٹس لائک. ایرسٹاٹل کا اصول تھا لائک اٹریکٹس لائک. تو یہ پین زمین کی طرف کیوں گر رہا ہے, کیونکہ زمین ارتھ کا ایلیمنٹ اس میں زیادہ ہے اس لیے یہ ارتھ کی طرف جا رہا ہے. اس میں اگر ایئر کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا یہ ایئر کی طرف چلا جاتا. اگر اس میں فائر کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا یہ فائر کی طرف چلا جاتا. اگر اس میں واٹر کا ایلیمنٹ ہوتا تو یہ واٹر کی طرف. واٹر کی طرف جاتا ہے, ایئر کی طرف جاتا ہے, فائر کی طرف جاتا ہے, اور ارتھ کی طرف جاتی ہے. ایسا سمجھتا تھا ایرسٹاٹل. یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 280 سال پہلے کا فلسفہ ہے. لیکن دوسرے لوگ اس
اس کاسمولوجیکل اور اس آنٹولوجیکل اسمپشنس کو ٹکر لینے کے قابل نہیں تھے, تو انہوں نے کیا کیا, اس کو اڈاپٹ کر لیا, انکوپریٹ کر لیا اپنے سسٹم کے اندر, اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ چلایا. لیکن نیوٹن نے آ کے بتایا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. دیر از اے فورس آف اٹریکشن اینڈ ریپلشن بٹوین دا ٹو آبجیکٹ اینڈ دا میگنیٹیوڈ آف دی فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the two bodies, and where gravitational force remain constant. صحیح ہے. تو یہ F is equals to gm1 m2 upon r square. That is the denial of the ontological and the cosmological assumptions made by the Aristotelians. تو بتانے کا مطلب یہ کہ سائنس نے آ کے بھی بہت ساری جو ontological claims تھے ان کو کویشچن کر دیا. مثال کے طور پہ جیسے آج آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں اور 90% سے زیادہ لوگ جو ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا ہیں, انسان ان کی حقیقت کیا ہے, تو زیادہ تر مثال کے طور پہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ لوگ ہاں آپ لوگ جو یہاں وہاں سب لوگ جو بھی بھائی بیٹھے ہیں, آپ لوگ اپنی حقیقت کو جان گئے ہیں یا نہیں؟ اچھا چلیں پوری حقیقت کو نہیں, یہ تو جان گئے آپ کی روح ہے یا نہیں؟ آپ کی روح ہے آپ کی روح, آپ کی بھائی, آپ دونوں کی, جی آپ کی بھی ہے, آپ کی بھائی, آپ سب کی روح ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب کی روح موجود ہے, اور جسم ہے آپ لوگوں کے, جسم بھی ہیں ان لوگوں کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح آپ کی ریئل ہے یا ان ریئل روح ہے؟ ریئل روح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو فلسافیکل پوزیشن ہے وہ اسے کہتے ہیں ڈوئلسٹک پوزیشن ہے, کہ آپ کہتے ہیں آپ دو حقیقتوں کا مجموعہ ہے, ایک باڈی اور ایک نان فزیکل ہے آپ کا پارٹ جو کہ اسپرٹ ہے. تو کیا 50-50 کا پروپورشن ہے آپ کی باڈی اور اس کا, یا کہ کتنا پرسنٹ ہے؟ 1% روح ہے, باقی 90% کیا ہے, کیا پروپورشن ہے؟ پروپورشنل کمپوننٹ کیا ہے آپ کا اندازاً ایسے ہی بتاتے ہیں ہم, کون سا چیک ہے؟ 50%, 50%, سب لوگ 50% ہے, کتنا؟ یہ دونوں تو کمپیئر ہی نہیں ہو سکتے. نہیں اندازاً آپ بتا دینا کون چیک کر رہا ہے یہاں پہ ہے؟ نہیں تو 100% سول باڈی نہیں میں صحیح باڈی فرضیہ نہیں رہی, تو اصل چیز تو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو ہم نوٹ کر رہے ہیں, جس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں, وہ تو باڈی ہے. تو کتنا پرسنٹ ہے؟ چلے سب بتا دیں, اپنے اپنے پرسنٹیج بتا دیں, پرسنٹیج کمپوزیشن نکال لیں اپنی ایگزسٹنس کی. چلیں 50%, چلیں جی 50%, ٹھیک ہے. آپ کی 70% کیا چیز ہے؟ اسپرٹ. 70% اسپرٹ ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کا پوری 100% نہیں باڈی تو ہے نا, باڈی کا تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ایک جن تھا, جن نے بوتل سے نکلا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے نا, اس نے کہا بھائی میں تمہاری ایک خواہش پوری کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی گائے چاہیے جس کے 100 سینگ ہو, نہیں 100 منہ ہو, گائے کے 100 منہ ہو. تو اس نے کہا اچھا 100 منہ والی گائے؟ بھائی ہاں 100 منہ والی گائے. تو اس نے جن نے ایک اس کو گائے دے دی 100 منہ والی. تو وہ جب گائے کو لے کے جانے لگا تو تھوڑی دور جانے کے بعد ایک اوپر سے ایک تھیلا آیا اور اس میں گرا گائے کے پاس. تو جن آیا اور اس نے کہا یہ جو ہے, کیونکہ جب اس نے گائے کا منہ بنایا تو سینگیں جو تھیں وہ ایک دوسرے کے گھس رہی تھیں منہ میں. قدرت نے اگر ایک منہ بنایا 2 سینگیں بنائی ہیں, تو اب 100 منہ لگاؤ گے گائے کو تو وہ ایک دوسرے کے منہ میں گھس جائیں گے. تو اس نے جو کہا کہ یہ 198 سینگ, 2 سینگ تو لگے ہوئے ہی تھے, تمہارا باپ اٹھائے گا تو یہ تم لے کے جاؤ تھیلی میں الگ سے.
تو بتانے کا مطلب یہ کہ باڈی کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, باڈی تو رہے گی, اسپرٹ تو ہے لیکن باڈی نہیں ہے. تو 100% تو کوئی بھی نہیں کہتا, کوئی بھی جو بیچارے لڑکن بابا ہے نا یہ جو ہندوستان میں جو لڑکتا ہے وہ بھی نہیں کہتا کہ باڈی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے باڈی شوڈ بی دا اوبیڈینٹ سرونٹ آف دا اسپرٹ, لیکن باڈی ہے تو 20-80. ہاں یہ پرسنٹیج یعنی یہ مل کے ہول اگر بنا رہی ہیں تو پھر ہم پرسنٹیجز کی بات کریں گے نا. دو الگ الگ ہیں, دو الگ الگ چیزیں. اچھا تو یہ بھائی جو ہے نا جس کیٹیگری پہ فال کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیراللزم. پیراللزم یہ کہتا ہے کہ مائنڈ اور باڈی دو سیپریٹ ریئلٹیز ہیں, جیسے دو الگ الگ گھڑیاں ہیں, ایک ڈیجیٹل ہے اور ایک میکینیکل ہے, لیکن دونوں انٹریکٹ نہیں کرتی. آپ لوگ انٹریکشنسٹ لگ رہے تھے مجھے, اسے میں نے نہیں کیا, اس کو نہیں چھیڑا. چلیں آپ بتاؤ کتنی % ہے آپ کی؟ روح کے بارے میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا, یہ سالوں لگا یہ روح ہو ہی نہیں. تم یہ بھی کہتے ہو ہوتی نہیں روح. نہیں روح تو ہے. کیوں تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں تو مذہب کی وجہ سے مانتا ہوں. مذہب کی وجہ سے؟ تو کتنا % مذہب نے بتایا کہ ہے؟ اصل میں روح کو مطلب جسم کے ساتھ 1% تو جب مقرر کریں گے جب ہم یہ طے کریں گے کہ روح بھی جسم کی طرح کوئی اس کا بھی سائز ہوتا ہے, کوئی وہ ہوتا ہے. یہ کہنا چاہتا نہیں ہوتے سائز. نہیں روح کا تو نہیں ہوتا. روح کا سائز نہیں ہوتا. تو ہم نے تو فلموں میں جتنی بھی دیکھی ہیں ہیرو جب روح نکلتی ہے پوری اس جیسی ہی ہوتی ہے, اور اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں, پیر ہوتا ہے, سر ہوتا ہے, گردن ہوتی ہے, ناک کان وغیرہ بھی ہوتے ہیں, روشنی ہوتی ہے ان کی, اور وائٹ بھی ہوتی ہے, یعنی کہ کبھی کالی روح آپ نے نکلتی دیکھی. صحیح ہے. جیسے جو میلکم ایکس اور علی جا محمد یہ کہتے تھے ہر گندی چیز کو تم لوگ کالا کر دیتے ہو, روح وائٹ کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ یہ کلونیل نوشن ہے, کلونیل کانسیپٹ ہے کہ روح سفید ہوتی ہے چمکتی ہوئی, اور کالی روح بیچارے وہ سب وہ کہتے ہیں بھائی کالی بھی ہو سکتی ہے روح, لیکن آپ نے اسمپشنز ہیں نا یہ آپ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ جو ہے اگر دنیا میں زیادہ تر لوگوں سے پوچھیں تو کم از کم 6 ارب لوگ یہی کہیں گے کہ انسان کی روح ہوتی ہے, لیکن سائنس کہتی ہے کہ نہیں ہوتی. کم از کم میڈیکل سائنسز کے اندر آپ میڈیکل سائنسز کا جتنی دنیا میں کیریکولم پڑھایا جا رہا ہے, پاکستان میں جو کیریکولم پڑھایا جا رہا ہے سارے کیریکولمز ہم نے دیکھے. 5 سال وہ پڑھتا ہے میڈیسن, اس کے بعد وہ 2 سال کا کرتا ہے اپنا ریزیڈنسی, اور پھر 3 سال کا اسپیشلائزیشن کرتا ہے, 5 سال کا بھی کر سکتا ہے, 7 سال کا بھی اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے. اگر ان سارے ایئرس کو ملا لیں تو 13 سال میں ایک کورس بھی وہ اسپرٹ پہ نہیں پڑتا, اور آپ اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتے ہو, جا کے لیٹ جاتے ہو نا ڈاکٹر آنے. ڈاکٹر صحیح کر رہا ہے کیا آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ؟ صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ تو وہ کیا چیز ٹھیک کر رہا ہے پھر آپ کی باڈی کو کر رہا ہے, تو اسپرٹ کا کیا ہوگا پھر؟ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گئے وہ باڈی کو ٹھیک کر دیتا ہے, اسپرٹ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. نہیں تو روحانی معالج جو ہے وہ باڈی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا اس کو. نہیں تو روح کو مانتے ہیں اس وجہ سے مانتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ جو باڈی جو ہوتی ہے وہ تو روح کے لیے ایک آلے کی حیثیت ہے, آلہ خراب ہوتا ہے تو جو چیز ہے وہ صحیح کام نہیں کرتی. کس نے کہا یہ تمہارا؟ مجھے یاد نہیں آ لیکن میں نے پڑھا ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی آلہ والا نہیں ہے, باڈی ہی ہے ریئلٹی بس. تو دنیا میں سائنس نے کہا کہ وہ چیز جو کہ آبزرویبل نہیں ہوتی نا بھائی وہ ہوتی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میجر جو ڈومیننٹ ڈسکورس تھا اس میں بہت ساری آنٹولوجی, جیسے وائٹل فورس تھیوری جو تھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا سائنس کے اندر, وہ کوشچن ہو گئی 18th سینچری آنورڈ. وائٹل فورس تھیوری کے اوپر جو بقراط وغیرہ نے جو کچھ بھی اسمپشنز ڈیولپ کی تھیں اس کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کوئی وائٹل فورس وغیرہ کچھ نہیں, صرف باڈی ہوتی ہے بھائی, اور یہ ایک امیون سسٹم ہے, وہ جینیٹک ہے, اس کی جینز ہیں, اس میں سیلز ہیں, اس میں نیورو کیمیکل پروسیسز ہیں, اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنٹولوجیکل اسمپشنز جو ہوتی ہیں, جو آنٹولوجیکل فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں, وہ ریلیجن سے بھی آ سکتی ہیں کسی انسان کی,
فلسفے سے بھی آ سکتی ہیں, سائنس سے بھی آ سکتی ہیں. اور جب ایک انسان ایک آنٹولوجی کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا اپنی کاسمولوجی کو اس آنٹولوجی کے ساتھ کانفلکٹ میں لانا. لہٰذا موسٹ آف دا ٹائم they developed a clear relationship between the ontological understanding of the reality and the cosmological order of the reality. جو بھی اس کی ontological understanding ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس کی cosmological order کے اندر. یہ تو تین تو ایکیڈیمک ہو گیا. اب آ جائیں عام زندگی میں. عام زندگی میں جو لوگ گھوم رہے پھر رہے عام گھوم رہے وہ نہ ریلیجن سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی, ایسے ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ, اور نہ وہ سائنس سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور نہ فلسفہ تو بہت ہی تقریباً ناممکن ہے ان کے لیے عام آدمی. لیکن اس کے باوجود وہ کچھ آنٹولوجیز کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور وہ آنٹولوجی اسٹرکٹلی اپنی آنٹولوجیز پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی نے سوچ لیا کہ یہ قوم جو ہے یہ غیرت مند قوم ہے, پوری قوم غیرت مند ہے, اور اسی قوم میں سب سے زیادہ غیرت کے نام پہ قتل بھی ہوتے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب سب سے زیادہ بے غیرت بھی پھر وہیں پیدا ہوتے ہیں نا, اسی قوم میں پیدا ہو رہے ہیں نا, کیونکہ غیرت کے نام پہ قتل جو کر رہا ہے وہ اپنی قوم کے ان لوگوں کو مار دیتا ہے جو بے غیرتی سے پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ غیرت مند ہیں, غیرت مند ہیں, غیرت مند ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی آنٹولوجیکل اسمپشن ہوتی ہے, سمجھے؟ اور چونکہ ہم بغیرت کو زندہ نہیں چھوڑتے. لیکن اگر کوئی آدمی ان سے پوچھے وہ تو صحیح ہے, ماشاء اللہ آپ غیرت مند ہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن غیرت کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے نا بھائی. غیرت کسی باپ کی جاگیر ہے کیا؟ یا قدرت نے صرف ایک قوم کو باقی پوری قوم میں بے غیرت پیدا کر دی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اس اسمپشن کو کانٹیسٹ کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا. یا یہ کہ ہماری قوم بہادر ہے, نہیں تو دوسری قومیں سب ڈرپوک ہیں. اور اگر آپ سے پوچھیں اچھا بھائی آپ کی قوم بڑی بہادر ہے تو کیا بہادری دکھا دی ہے آپ کی قوم نے, یہ بھی بتا دیں. تو بہادری کی کوئی مثال نہیں ہوتی. جو بھی آیا مار کے گیا, جو بھی آیا مار کے گیا, جو بھی آیا مار کے گیا. نہیں, علاؤالدین خلجی کی جو مووی آپ نے دیکھی کتنے بہادر ہوتے ہیں, لیکن جو 1000 سال میں جو آ رہا ہے مار رہا ہے, جو آ رہا ہے مار رہا ہے, جو آ رہا ہے مار رہا ہے. تو پھر بہادری کا فائدہ کیا؟ کون سی بہادری؟ تو آپ یہ جو ایک ہوتا ہے کلچرل بیسس کے اوپر آنٹولوجیز انٹیگریٹ کرتی ہیں سوسائٹی. نہیں, جیسے گھر میں نانی ہے, نانی نے فیصلہ کر لیا ہے خاندان کے جو لوگ, یہ خاندان کا خون گندا ہے. نانی بیٹھ کے گھر میں اپنا غرارہ پہن کے بیٹھی پان کھاتے ہوئے, یہ جو اچھے کی جو بیوی ہے جو جس خاندان سے آئی ہے اس کا پورا خون ہی گندا ہے, یہ 3rd کلاس لوگ ہیں, بے غیرت لوگ ہیں, تو نے بہت گندے خاندان میں شادی کر لی. اور وہ لڑکا سنتا رہتا ہے, اس کے اسٹرائک کرتا رہتا ہے, اور ایک دن اس لڑکی سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, نانی صحیح کہتی تھی, تم لوگ ہو ہی بے غیرت, تمہارا خون ہی گندا ہے. یہ اسٹرائک کرتا ہے, آنٹولوجی فالو کرتی ہے آپ کو, وہ آپ کو اس وقت ڈستی ہے, وہ اس وقت اسٹرائک کرتی ہے جب آپ بالکل ڈیفینس لیس ہوتے ہیں. اور جب آپ کی آنٹولوجی ہٹ ہوتی ہے آپ کولیپس کر جاتے ہو, صحیح ہے. تو آنٹولوجیکل پوزیشن کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے اور سسٹین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اس وقت جب آپ کی حقیقت کے بارے میں جو تصور ہو وہ کولیپس کر جائے. جیسے ایک شارٹیسٹ اسٹوری یہ تھی کہ ایک آدمی نے پوچھا دوسرے آدمی سے کہ تم جنوں پہ یقین رکھتے ہو؟ پہلے والے نے کہا نہیں, دوسرا والا غائب ہو گیا. Do you believe in ghost? The first one said, do you believe in ghosts? The second said, no. The first one disappears. تو اس سے اگر ایک ویرانے میں کوئی آپ کے ساتھ یہ کرے تو آپ کے کانفیڈنس کا کیا ہوگا؟ آپ گئے کام سے.
تو بتانے کا مطلب یہ کہ آنٹولوجی اگر کرمبل کر جائے آپ کی تو آپ مینٹین نہیں کر سکتے بیلنس آف لائف. ہاں یس آف کورس, اور اس کے نتیجے میں آپ کا پورا کاسمولوجیکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام آدمی کی بھی کوئی کاسمولوجی, جیسے نانی نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں پا. آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں ڈپٹی نذیر احمد کا خط تھا, آئی ڈونٹ نو ڈپٹی نذیر احمد تھے, میرے خیال میں ڈپٹی نذیر احمد ہی تھے, میں صحیح کنفرم نہیں ہے, لیکن ایک بڑے آدمی تھے. تو انہوں نے اپنے انتقال سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مرتے وقت دلی کی بڑی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی کلیئر ہوتی ہیں چیزوں کے بارے میں, ان میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہوتی, اور جو ان کی ایمانیات ہوتی ہے وہ بڑی سالڈ فاؤنڈیشن پہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ موت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, وہ برتھ کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے, وہ زندگی اور موت کو دیکھتی ہے اپنے اندر پروان چڑھتے ہوئے, لہٰذا اس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. صحیح ہے. تو انٹلیکچوئلزم جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو ادھر ادھر کرتا ہے, لیکن جو کنونشنلزم ہوتا ہے نا وہ آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے بہت پکا. تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو انشیکبل پوزیشن ہوتی ہے نا وہ بڑی بوڑھیوں کی ہوتی ہے, بڑے مضبوط پوزیشن ہوتی ہے ان کی, آخر وقت تک وہ پیچھا نہیں چھوڑتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو بائے آنٹولوجی کو انہوں نے بائے فلاسفی نہیں ایبزارب کیا ہوتا, بلکہ بائے ایکوینٹنس کیا ہوتا ہے. عین الیقین نہیں ہوتا ان کا حق الیقین ہوتا ہے, اس لیے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. صحیح ہے. جو آنٹولوجی میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی غلط آنٹولوجی کو فالو کر لیا پھر آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی بھائی, پھر آپ گئے کام سے. اور جو آپ نے آنٹولوجی کو فالو کیا ہے, اگر فلسافیکلی فالو کیا ہے, تو اس کے اوپر آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ کتنی کریٹیکس ہے, اور اگر آپ نے سائنٹیفکلی کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس پہ کتنی کریٹیکس ہیں. لیکن دنیا میں ہمارے جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو چیز چل رہی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو موسٹ آف دا پیپل آر ایکچولی بیہیو لائک sheeps. They are sheeps. And they always look towards shepherds. And they are afraid of wolves. بھیڑیں ہوتی ہیں, بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں, شیپرڈ کے پیچھے جاتی ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ آپ بھیڑ کو ہی شیپرڈ سمجھنا شروع کر دیں یا بھیڑیے کو ہی شیپرڈ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس پرابلم ہے جس میں پوری دنیا میں لوگ رہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا, جس کو تم فالو کرتے ہو نا اس کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا تمہیں. تو جو جس کے پیچھے جا رہا ہے نا بھائی اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا. تو ون شوڈ بی ویری ویری کلیئر کہ بھائی یہ آنٹولوجی جو ہے دیٹ ول میک سینس ٹو دیئر ایگزسٹنس, and whatever sense they will derive, that will directly and indirectly affects your life and the people around you. Or whatever meaning you are deriving from this ontology and your cosmology, that will last forever, at least as far as you are committed with the given ontology. تو یہ دوسرا ہے. ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے, ہم ٹیلیالوجی پہ بھی چلے آتے ہیں. ٹیلیالوجی کو بھی ہاں کوسچنز آخر میں لے لیں سکتے ہیں. ہاں لکھ لو, تم کہیں بھول نہیں جانا. میں جو ہے ٹیلیالوجی کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ٹیلیالوجی کریں تو تم لوگ سیریس لگ رہے ہو مجھے, اس لیے تھوڑا آسان ہے. میٹھی باتیں کرتے ہیں, میٹھی میٹھی باتیں, مٹھاس کی باتیں, خوشبو کی باتیں. ہاں تو آپ لوگوں کو کون سا پھل پسند ہے؟ اسٹرابری. اور آپ کو؟ کیلا. آپ کو بھائی؟ آم پسند ہے. آپ کو؟ آپ کو؟ آپ کو؟ آپ کو جو سامنے نہیں, کون سا پھل؟ فضیہ سارے پھل سامنے, سارے پھل سامنے ہیں, تو کون سا آپ اٹھائیں گے؟
چلیں آپ نہیں کوئی ایک زیادہ ہے چاروں ایک ساتھ میں ڈالیں. تربوز آپ ہیں کھجور آپ کو ہاں بھائی آپ کو کھجور آپ کو عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی میں تو نہیں تم لوگ کھجور کہہ رہے ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک. آپ کو گریپ فروٹ آپ دونوں کو پیچھے عام آدمی آم پسند کرتا ہے, آپ نے آم ہی کہا تھا. آم صحیح ہے, مجھے بھی آم ہی پسند ہے. تو آم جو ہوتا ہے, یہ جو پھل جو ہوتا ہے, اس سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ نیوٹریشن ہو گیا, صحیح ہے, ذائقہ, آپ صحیح ہے, ہاں مثلاً کیا غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں. آپ کا بیماریوں سے, آپ کا خیال میں کیا ٹیسٹ ریفریشنگ ہوتا ہے. آپ دونوں ٹیسٹ ہوتا ہے نہیں, کوئی کچھ تو مزہ ہی ہوگا, مزہ, طاقت, انرجی, ٹھیک ہے. آپ کا ہاں انرجی. اور آپ دونوں بھائی پیچھے, یہ دونوں سے اس لیے نہیں پوچھ رہا, ان لوگوں کو پتہ ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں. ہاں انرجی, ٹھیک ہے. آپ بھائی غذا ہے, دوا کی دوا اور غذا کی غذا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. لیکن دیکھیں اب یہ جو آپ لوگوں نے بتایا نا بھائی, پھل کا یہ مقصد ہوتا نہیں ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. اگر آپ نے سمجھا کہ پھل کا مقصد ہے نیوٹریشن, غذا, مزہ, تو آپ پھل کے مقصد کو کر دیں گے ڈسٹرائے, ٹھیک ہے. کہ پھل دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ مزے کرو, پھل اس لیے نہیں پیدا ہوتا. پھل تو اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ایک درخت یہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے. درخت کا ڈیفنس اپریٹس ہے ٹو سسٹین اٹس ایگزسٹنس. درخت اپنے پھل کے ذریعے اپنے جیسے دوسرے درخت پروڈیوس کرنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ قدرت جو ہے وہ مہربان ہے اور قدرت جو ہے وہ جینرس ہے, اس لیے وہ اس پھل کے ساتھ آپ کو پلپ بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, پلپ آپ کھا لو, لیکن آپ اس کے بیج کو زمین میں لگا دو. تو آج تک آپ نے کتنے بیج اگائے؟ چلیے بتائیں, کتنے پھل کھا لیے ہوں گے آج تک آپ نے؟ اندازاً 10-15 کھا لیے ہوں گے یا کتنے؟ یعنی آپ ویرائٹی نہیں, بچپن سے اب تک کتنے پھل کھائے ہوں گے؟ ویرائٹی نہیں, تعداد. کئی 100 بس 100 پھل, اتنے, اس سے زیادہ پھل. تو آپ نے کتنے بیج لگائے؟ میں تو کیلا زیادہ کھاتا ہوں. اچھا, آپ تو بہت کھائے, لیکن بیج 2-3 مرتبہ لگائے. پوری زندگی میں 2 بیج لگائے؟ 2-3 مرتبہ لگائے. 2-3 بیج بھی کھا جاتے. اور تم نے کتنے لگائے بیج بھائی؟ آپ لوگوں نے کسی نے نہیں لگائے؟ کتنے ہیں؟ نہیں, وہ تو صحیح ہے, وہ تو آپ فرض کیا پروفیشن ہو سکتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں وہ جو پھل تمہیں, جس نے تمہیں مٹھاس دی, اس کے ساتھ کیا کیا؟ بیج بوئے نہیں, لیکن درخت بھی جامن کا بیج تک ہمارے گھر کے باہر جامن کا درخت ہے, پہلے ناریل کے لگائے ہیں ہم نے. نہیں, وہ والا پھل جو آپ نے کھایا تھا, وہ والی کی بات کر رہا ہوں. کھجور کا بھی لگا, لیکن بڑا نہیں. بس آپ لوگ کھجور سے تو محبت ہی, کھجور کھا کے آپ وہ پھینکتی نہیں نا, بیج پھینک دیے, کہاں گئے؟ پودے بھی نکلے, لیکن
یا اس کی چیزیں بنا کے رکھ لی ہو جو مر جاتے ہیں بندے, اس پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑی جگہ صحیح چاہیے ہوتی ہے, بہرحال پودا لگا ختم ہو گیا. اس نے آپ لوگوں کو مٹھاس دی, انرجی دی, آپ نے اس کو مار دیا. صحیح کیا غلط کیا آپ لوگ؟ پھل کا مقصد درخت طے کریں گے, پھل کا مقصد پھل کا بنانے والا طے کریں گے. پھل کا مقصد تو پھل کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. خدا نے بنایا, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اب بہت سارے پھل جو بن رہے ہیں خدا نہیں بنا رہا, پتہ ہے بات آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نہیں بنا رہا. ملٹی نیشنل کوآپریشنز نے ہائیبرڈ ڈیولپ کر لیے ہیں, اس کے اندر پھل ہوتا ہے, بیج نہیں ہوتا, اور وہ بیج جو ہے وہ دوبارہ پھل نہیں پروڈیوس کر سکتا, آپ ایک ہی بار کھاتے ہو اس کو. جس طرح مولانا شاہ رخ نے کہا تھا نا, انسان ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے, ایک ہی بار مرتا ہے, شادی بھی ایک ہی بار ہوتی ہے. دیکھی تھی فلم آپ نے وہ, کون سی فلم تھی؟ کچھ کچھ ہوتا ہے. کچھ کچھ ہوتا ہے میں مولانا شاہ رخ یہ کہتے ہیں کہ ابے ہنسنے کی کیا بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں, یہی کہا تھا انہوں نے, حضرت نے فرمایا کہ انسان ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے, ایک ہی بار مرتا ہے, شادی بھی ایک بار ہوتی ہے, اور اس جملے کے فوراً بعد ہی انہوں نے دوسری شادی کر لی. مولانا شاہ رخ جو سمجھتے کہہ رہے ہیں ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں نے ٹرو کیا, ثابت کیا اس بیجوں کے ساتھ. پھل ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے, ایک ہی بار مرتا ہے. آپ جتنے ٹماٹر کھا رہے ہیں نا بھائی, وہ ہائیبرڈ ہے, صحیح ہے. ان ٹماٹروں کے بیج آپ اگائیں گے, فرض کے یہاں سے انسپائر ہونے والا انسان کیا کرتا ہے, سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے, اب جو پہلا پھل تم کھاؤ گے نا اس کا اگا دو, صحیح ہے. تو زیادہ تر پھل اگیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہائیبرڈ ہے. ہائیبرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیج جو ہے وہ ایک پھل دے گا, لیکن اس سے جو پھل پیدا ہوگا وہ پھل کے اندر بیج نہیں ہوں گے. جیسے یہ بھائی تربوز, بلکہ آپ تربوز کھا رہے ہو, تو جو کراچی میں تربوز تھے وہ سارے ہائیبرڈ تھے, ان کے بیج آپ اگاؤ گے تو اس سے بیج پھل نہیں نکلے گا. خربوزے ہائیبرڈ ہے, صحیح ہے. ہائیبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو بیج ہوتا ہے اس کے اندر جینیٹک میوٹیشن کر دیتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ بیج جو ہوتا ہے وہ نیچرل نہیں ہوتا, اور اس کے نتیجے میں جو پھل پروڈیوس ہوتا ہے اس پھل کے اندر یا تو بیج سرے سے ہوتا ہی نہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے جو مقصد بتایا وہ مقصد ملٹی نیشنلز کو آپ لوگوں سے بہت پہلے پتہ چل گیا. کھاد نہیں, بیج. نہیں, بیج ہی کی بات کر رہا ہوں. جیسے گیہوں جو آپ اگا رہے ہیں وہ گیہوں جو ہے وہ ہائیبرڈ ہے, بہت سارا جو پاکستان میں اگ رہا ہے. وہ گیہوں آپ بوئیں گے زمین میں, وہ اگے گا نہیں. بیج جو ہے وہ مشین سے بن رہا ہے. جی صحیح ہے. تو آپ جو سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ بنا, اللہ تعالیٰ نہیں بنا رہا. اللہ تعالیٰ سے یہ ذمہ داری لے لی لوگوں نے اور خود ہی بنا رہے ہیں, اور اللہ کنٹرول بھی کر رہے ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد اگر وہ ملٹی نیشنل چاہیں تو دنیا میں کوئی پودا نہیں اگ سکے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا, یہ بتاتی ہے تیسری برانچ ٹیلیالوجی. ٹیلیالوجی کا جو بیس ورڈ ہے وہ ہے ٹیلوس. ٹیلوس کا مطلب ہوتا ہے پرپس. تو ایک تو کسی چیز کا پرپس ہوتا ہے جو آپ متعین کرتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے بیج کا, پھل کا کیا پرپس متعین کیا, نیوٹریشن, ٹیسٹ, انرجی, یہ پرپس. لیکن ایک پرپس ہوتا ہے ان اٹ سیلف, اس چیز کا ان اٹ سیلف کیا پرپس ہے, وہ ایک عام آدمی کے بس کا نہیں ہوتا کہ اسے جان لے. فلاسفی کی ایک اسپیشلائز برانچ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ واٹ ایکچولی دا پرپز آف تھنگ ان اٹ سیلف. یہ ایک ہائی پروفائل ایکڈیمک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ انسان یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ چیزوں کا مقصد میں نہیں طے کر رہا, چیزوں کا مقصد ہوتا ہے. چیزوں کا ان اٹ سیلف کیا مقصد ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے فلاسفی آپ کی مدد کرتی ہے, اور اس برانچ کو ہم کہتے ہیں ٹیلیالوجی. ٹیلیالوجی بتاتی ہے کہ کسی چیز کا ان اٹ سیلف کیا پرپس ہوگا. جیسے فرضیہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا کیا پرپس ہے زندگی کا,
درد دل کے ایسی واسطے باتیں پیدا کیا. جو ہاں ارادے جو کرتے ہیں. نہیں, آپ کا کیا مقصد ہے دنیا میں آنے؟ آپ کا میرا تو صحافی بننے کا ہے. صحافی بننے کا مقصد ہے ان کا. دیکھ لیں اب آپ, ان کا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ دوسروں کی باتیں سن کے دوسروں کو بتانا, کنسوئیاں لینا اور بتانا. وہ یہ کر رہا ہے, اس کے گھر میں یہ ہوا, اس نے یہ بولا, اس نے یہ بولا, لاؤ مجھے پیسے دو اس بات کے کیونکہ میں نے تمہیں سٹوریاں پھوڑی. یہ بھائی یہ کہہ رہا ہے یہ ہے میرا مقصد. صحیح ہے نا؟ اس طرح مختلف لوگوں کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں, پرپس ہو سکتے ہیں. جیسے ایک لڑکی تھی جو انڈین ایک پروگرام آتا تھا ڈانس کا, ڈانس کمپٹیشن میں تھی. صحیح ہے. تو وہ اس نے اس کی زندگی کا, اس نے یہ بتایا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں پرفارم کروں گی. بچی نے, یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا. اور اس کی ماں نے اور بیچاری نے اس کی مدد وغیرہ کی. وہ پڑھ بھی رہی تھی لیکن وہ اپنی ڈانسنگ پرفارمنس کو امپروو کرتے 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 کافی اس نے جب امپروو کر لی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچی کا. اس نے یہاں پر اپلائی کیا تھا کہ مجھے آنا ہی ہو, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچی کا. ایکسیڈنٹ, وہ پیسے والے لوگ بھی نہیں تھے, غریب لوگ تھے. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بچی کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور سیویئرلی ڈیمیج ہوئی, کہ اتنی ڈیمیج ہوئی کہ ٹانگ کاٹنی پڑ گئی. ٹانگ کاٹ دی اس کی, تو اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی. تو اب وہ اس کا زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ایک پروگرام میں آ کے ناچنا, یہ تھا اس کا زندگی کا مقصد. اب تو وہ مقصد پورا نہیں تھا, ٹانگ ہی کٹ گئی. اس لڑکی نے جب اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی, جو بھی زخم وخم ٹھیک ہو گیا, تو اس نے ایک ٹانگ پہ ناچنے کی پریکٹس شروع کر دی. اور ایک ٹانگ پہ وہ ناچنے کی اس نے کافی پریکٹس کی ہوگی کہ وہ اس حد تک اس نے پرفیکشن ڈیولپ کر لی کہ اس پروگرام کے لیے وہ کوالیفائی کر لیا, اور کوالیفائی کر کے اس نے اس میں ایک ٹانگ سے پرفارم کیا. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے جو اپنا پرپس بنایا تھا ہو گیا نا فلفل, ختم ہو گیا ہے پرپس. اب کیا کرے گی؟ تو دیکھو انسان جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس الانسان ما سعی, جو انسان جس چیز کی کوشش کرے گا نا میں اس کو دے دوں گا. لیکن اس سے یہ امپلائی نہیں ہوگا کہ وہی آپ کا پرپس تھا. ایک آپ کا ان اٹ سیلف پرپس ہوگا کہ آپ آئے کس چکر میں ہو دنیا میں. صحیح ہے. تو اگر فرض کیا کہ وہ پرپس ریلیجن بھی آپ کو بتاتا ہے, کرسچینٹی آپ کو بتائے گی کہ آپ کا کیا پرپس ہے, جوڈائزم آپ کو بتائے گا آپ کا کیا پرپس ہے, ہندوازم بتائے گا آپ کو کیا پرپس ہے, کرسچینٹی بتائے گی آپ کو کیا پرپس ہے. تو ریلیجن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ورڈ آف دا گاڈ ہے. فلاسفی اپنا پرپس بتاتی ہے, سائنس آپ کو اپنا ایک اور پرپس بتاتی ہے, کہ سائنس بھی چیزوں کا پرپس بتاتی ہے کہ واٹ ایکچولی دا پرپس آف تھنگ ان دیم سیلف. Although it's very difficult, but science has its own claim pertaining to the understanding of what actually the telos of thing in itself. تو جو ٹیلیالوجی ہے, اگر آپ کسی ٹیلیالوجی کو نہیں جانتے تو آپ اس کا پرپس ڈسٹروائے کر دیں گے. آج جس دنیا میں آپ زندہ ہیں اس کا پرپس آپ خود نہیں طے کرتے, بلکہ وہ سسٹم طے کرتا ہے جس نے بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اگر آپ کے مقاصد, پرپس آف لائف ان کی انویسٹمنٹ کو کانٹرڈکٹ کر جائیں تو وہ تو گئے کام سے. فرض کیا کہ آپ ایک ادارہ موجود ہے جو کہ ریکروٹ کرتا ہے دنیا کے ذہین ترین انسانوں کو, اور کہتا ہے کہ جو آدمی اس ادارے میں چلا جاتا ہے وہ ذہین ترین لوگوں کو ہی وہ کرتا ہے, ایڈمیشن دیتا ہے. لیٹس سپوز, تو کیا یہ صحیح بات ہے کہ وہ ذہین ترین لوگوں کو ہی ایڈمیشن دیتا ہے؟
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو ایڈمیشن دے دیا جائے کسی بھی وجہ سے لوگ کہیں کہ ارے تو ذہین ہی تو ہوں گے یہ لوگ. تو ذہانت ان کو وہاں پہنچاتی ہے یا ادارے میں پہنچ کے وہ ذہین ہوتے ہیں. جس نے اوکلاہوما بومبنگ کی تھی وہ آدمی ہارورڈ کا گریجویٹ تھا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ ہارورڈ کو مورد الزام ٹھہراؤ گے؟ کیوں نہیں ٹھہرا رہے؟ اس لیے کہ آپ یہ کہو گے یہ انسان کا اپنا فیل تھا. تو دنیا کے اندر جب کوئی ادارہ بن جاتا ہے نا تو وہ ادارہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارے ادارے میں پڑھنے کے لیے. آپ یہاں کیوں آئے؟ ہمارے ادارے میں کام کرنے کے لیے. لیکن اور فرض ہے کہ انسان کہے بھائی میں اپنی وزڈم کو کیوں استعمال کروں آپ کے لیے؟ وائی شوڈ آئی؟ تو گئے کام سے, وہ تو چلے گا نہیں پہلے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ جو ٹیلوس ہوتا ہے نا مقصد, جیسے وہ بچی جو اچھل کے پرفارم کر رہی تھی ایک ٹانگ کے اوپر, اس کے لیے وہ اٹس اے ویری میننگ فل ایکٹیویٹی. آپ اگر کہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرو, یہ کیا فائدہ اس کا, اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤ, تو شاید وہ خودکشی کر لیتی, شاید وہ ڈپریشن میں چلی جاتی, شاید وہ مینٹلی سک ہو جاتی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے پرپس کی وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ سے چھین لیں تو سم ون ول ایکچولی ہیز ٹیکن اوے دا میننگ آف یور لائف. تو زندگی میں جب آپ کسی پرپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرپس آپ نے فالو کیا ہے وہ پرپس ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کی آنٹولوجی کیا ہے, اور وہ آنٹولوجیکلی کوہیرنٹ ہے کہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کاسمولوجی کچھ ہوتی ہے, آنٹولوجی کچھ ہوتی ہے, اور ٹیلیولوجی کچھ ہوتی ہے. جب یہ تینوں چیزیں کانٹرڈکٹری ہوتی ہیں تو انسان ہمیشہ کانفلکٹ میں رہتا ہے, پوری زندگی اس کی کانفلکٹ میں رہتی ہے, کیونکہ وہ ہارمونائز, اور جس کی ہارمونائزڈ ہو جائے یہ تینوں چیزیں تو وہ بہت زیادہ کلیئر کانشیسنس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. عام طور پر ہم لوگوں کے پرپسز آ رہے ہوتے ہیں اس اسٹیبلشڈ آرڈر سے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹس کو سے آ رہے ہوتے ہیں. جو بھی کسی معاشرے کا اسٹیٹس وہ ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میری زندگی کا مقصد یہی ہے بس, اور وہ جب پورا ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا, پھر اب مجھے اطمینان کیوں نہیں آ رہا. تو وہ ایکچولی وہ تو اس کا پرپس ہے ہی نہیں, اس کا پرپس کچھ اور ہے. آپ لوگوں کا جو آپ لوگ بین 10 دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے, سب لوگوں نے بین 10 تھوڑا بہت بین 10 آپ لوگ دیکھ کے آئیے گا نیکسٹ کلاس اگر ہوگی تو. دو بین 10 کی 2 سیریز ہیں, ایک ہے بین 10 اور ایک ہے بین ٹینسن الٹیمیٹ. اس میں فرق ہے, صحیح ہے. تو پھر وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی ہم یہیں روک لیتے ہیں, کوشچن آنسر کر لیں. ہاں ٹھیک. ابھی اگر جو نہیں دیکھ کے آئے گا پھر وہ اس کو نہیں وہ بیٹھ سکے گا کلاس میں. کارٹون ہے بہت امپورٹنٹ اور ضروری ہے دیکھنا آپ لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے یہاں, جی آپ پہلے پوچھ لیجیے آپ کا سوال. جیسے آپ نے بتایا کہ آنٹولوجی جو ہے اگر کسی کی کولیپس کر جائے تو انسان کولیپس کر جاتا ہے کسی کتنا فلیکسیبل ہوتا ہے ایک اگنورنٹ مطلب ایک نالجیبل انسان جب وہ اپنی آنٹولوجی کنسٹرکٹ کرتا ہے اس سے جو اگنورنٹ ہوتا ہے. یعنی اگنورنٹ جو ہے وہ شیپ مینٹیلٹی ہوتی ہے, وہ ماسٹرز کو فالو کر رہا ہوتا ہے, وہ جو کولیپس ہوتا ہے وہ. لیکن ایک نالجیبل انسان جب وہ فلیکسیبل ہوتا ہے یا وہ بھی کولیپس کر جاتا ہے. نالجیبل آدمی آنٹولوجی جو ہے, انسان جو آنٹولوجی فالو کرتا ہے وہ
بائی کانشیس اگر وہ فالو کر رہا ہے اور اس میں اگر شفٹ آ جائے تو وہ کولیپس کرتا ہے. لیکن میں اور آپ عام لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی چلتے چلتے فالو کرتے ہیں. لہٰذا ہم اویئرنیس کے بغیر اگر کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں فلیکسیبلٹی کے چانس ہوتے ہیں, بیکاز اگنورینس جو ہوتی ہے نا وہ ایک طرح کی بلیسنگ ہوتی ہے. مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا, مجھے یہ نہیں پتہ تھا. تو یہ آپ کے لیے ایک اسکیپ روٹ پرووائڈ کر دیتا ہے کہ میں جو ہوں مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی, اب مجھے پتہ چل گیا, اب مجھے یہ پتہ چل گیا, اب مجھے پتہ چل گیا. تو ایک عام آدمی کے لیے تو یہ سروائیو کر سکتا ہے وہ. لیکن اگر ایک آدمی نالجبل ہے اور اس میں وہ بڑا ریجڈ ہے, ریجڈیٹی ہے نالج کے اندر اس کی, اور اس کا یہ خیال ہے کہ بس الٹیمیٹلی میں نے جان لیا ہے, اس کے لیے تو پھر وہ میننگ کولیپس کرنے کا مطلب ہے اس کی پوری کی پوری پرسنالٹی کولیپس کر جائے گی. بہت سارے لوگ فیس نہیں کر پاتے پھر اپنی اس اگنورینس کو, اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہینڈل نہیں کر پاتے اس کو, یعنی کہ پیرالسس ہو جاتے ہیں, انٹلیکچوئل پیرالسس میں چلے جاتے ہیں لوگ کہ میں یہ کیسے اب اس کو فیس کروں. تو اگر فرض کیا ہے کہ نالجبل آدمی جو ہونا چاہیے اس کے اندر یہ امکان ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو بھی اویئرنیس ہے اس کو کنٹیسٹیبل سمجھے اور سامنے والے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں صحیح نہیں سمجھ رہا ہوں. لیکن عام طور پہ جو نالج ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ جو ایروگنس لے کے آتی ہے اس میں وکٹم ہوتا ہے انسان اس آنٹولوجی کا جسے اس نے بہت ہی ایگریسولی جو ہے وہ فالو کیا ہے, بلکہ لوگوں کو امپوز بھی کیا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سرٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا, ایبسولوٹ سرٹیٹیوڈ, ایک ایسی چیز کے اوپر جو آپ نے خود حاصل کی ہے, وہ آپ کو بہت خطرناک حد تک والیٹائل کر سکتی ہے. جیسے لوگ جو ہے, جیسے کسی قوم کے بارے میں آپ نے کوئی رائے بنا لی سرٹیٹیوڈ کے ساتھ, یقین محکم کے ساتھ, اور آپ نے کہا کہ اب تو یہ جو قوم ہے نا یہ تو ڈرپوک قوم ہے, لیکن اس میں اگر کوئی آدمی بہادر آپ کو آ کے ٹکرا گیا تو آپ کو لیپس کر جاؤ گے. آپ نے جی جو آپ بتا رہے ہیں یہی تو ہمارے مائنڈ سیٹ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی پنجاب سی اور پٹھان جو ہے فوج میں زیادہ جاتے ہیں, تو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ سندھی اور وہاں جو ذرا کم جاتے ہیں. تو یہ ایک سبسٹیٹیوٹ تو بنا ہوا ہے آلریڈی اس طرح. اور جو ایک یہ تو خیر کمنٹ تھا, لیکن یہ کوشچن میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو تینوں برانچز بتائی ہیں اس میں کوئی ایسا مسلم اسکالر ہے جس کا بہت کام, یہ سب کے جتنے مسلم انٹلیکچوئلز ہیں, کندی, فارابی, سینا, غزالی, رشد, اپنا تیمیہ, یہ سب کا کام ہے. اور زیادہ تر نے جو ہے نا شروعی کاسمولوجی سے کرتے ہیں, یعنی کہ بتاتے ہیں کہ فرسٹ آرڈر کیا ہے, سیکنڈ آرڈر کیا ہے, تھرڈ آرڈر کیا ہے. تو آپ جتنے بھی تھنکرز کو پڑھیں گے نا سوائے امام تیمیہ کے, وہ اس کو ایک الگ طریقے سے دیکھتے ہیں, لیکن باقی جتنے بھی ہیں وہ بہت ہی کلیئر ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اور ان میں آپ کو یکسانیت بھی دکھائی دے گی اور ڈفرینسز بھی دکھائی دیں گے. لیکن مسلمان جو تھنکرز ہیں جتنے بھی کلاسیکل اپروچ ہے, یعنی کہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں, کرسچن جو اسکولاسٹکس ہیں, ایکوینز ہے, اینزلم ہے, آگسٹائن ہے, رائس ہے, یہ ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دے اسٹارٹ ود دس آرڈر, صحیح ہے. اور جو کلاسیکل فلسفی ہے گریکو رومن, اس میں ایرسٹاٹل, پلیٹو یا پارمنائیڈیز, ہیراکلائٹس, دے اسٹارٹ ود دس پیراڈائم. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ میں فلسفی کا بہت کم ریفرنس دوں گا اور اس کو عام آدمی کی سطح پہ ہی رکھنے کی کوشش کروں گا, لیکن کوشش یہ کروں گا کہ وہ ایکیڈیمیکلی بالکل ساؤنڈ ہو. یعنی کہ اگر ہم اس کو ایکسپلور کرنا چاہیں تو اس کی فلسافیکل انڈر پننگز جو ہوں وہ کوہیرنٹ ہوں اور ہسٹوریکلی کنسسٹنٹ ہوں, اور ایکیڈیمیکلی آپ ان کو ڈیمانسٹریٹ کر سکیں.
تو چونکہ عام آدمیوں کے لیے کورس ہے تو ابھی ہماری خواہش یہ ہے کہ کم از کم 4 کانسیپٹ آپ کو پتہ چل جائیں کہ بیسک کانسیپٹ کیا ہے, میٹا فزکس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کاسمولوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے, آنٹولوجی کا کیا مطلب ہوتا ہے, ٹیلیالوجی کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور یہ کتاب سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے ڈائریکٹلی کیسے ریلیٹڈ ہوتی ہے. یہ ہمارا ابھی آبجیکٹیو تھا. مسلمان جتنے بھی تھنکرز ہیں انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے, اور پھر بعد میں سب کانٹیننٹ میں جیسے مجدد الف ثانی کے بعد سے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت اس پہ کام کیا ہے, اور شاہ ولی اللہ کا بھی اس پہ کام ہے, اور صوفیہ اکرام جو ہیں مسلمانوں کے اندر ان کا بھی بہت زیادہ کام ہے ان کے اوپر. یعنی کہ صوفیہ جتنے بھی ہیں مسلمانوں میں, اگر آپ کشف معجوب پڑھیں یا امام غزالی کی کیمیا سعادت پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائے کہ اس میں بڑا کلیئر جو ہے وہ کاسمولوجیکل, آنٹولوجیکل, ٹیلیولوجیکل انالیسس آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک, اور آپ کی کوشچن ہے کوئی؟ ایک سوال ہم نے پوچھا. جی اچھا کہ تم صحافی بننا بھائی, کہ میں ایسی مذاق میں ایسی میں تو ایک طرف رگے شرارت تھی وہ ایک پڑے, طرف مذہب اور دوسری طرف انسانیت, تو ہمیں کس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے؟ مطلب نہیں یہ مجھے کیا پتا بھائی, مطلب مذہب اور انسانیت میں جو مذہب انسانیت کے علاوہ مذہب میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کون سی گندی باتیں آپ کو سکھاتا ہے یہ بتائیں, کون سی غیر انسانی باتیں آپ کو مذہب سکھاتا ہے یہ بتائیں مجھے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائیکاٹمی ہے, مذہب کوئی انسانیت سے ماورا کوئی چیز ہے یا انسان ہوتا ہے اور مذہب جو انسانوں کو بانٹ دیتا ہے, تو یہ یاد رکھیں مذہب دنیا میں کوئی بھی, کم از کم کرسچینٹی اور اسلام جو بھی دنیا میں بڑا مذہب ہوگا نا وہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ سب کے لیے ہے عام طور پر. تو عیسائیت کوئی صرف یورپ کے لیے یا یروشلم کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے آئی تھی. تو انسانیت کا مطلب کرسچینٹی میں یہی تھا کہ سب کرسچن ہو جائیں, یہی تھا انسانیت کا مطلب, صحیح ہے. اسی طرح اسلام جو ہے عربز اور کے لیے نہیں آئی تھی, وہ سب کے لیے آئی تھی اور تمام ریلیجنس کے لیے آئی تھی. تو اگر تم اس میں کوئی کانٹرڈکشن سمجھتے ہو تو تمہاری مرضی, جس کو تم انسانیت کو فالو کر لو. لیکن یہ کہ اگر فرض کیا کہ ہم یہ کورس کر گئے سسٹمیٹیکلی کمپلیٹ کر گئے اور پھر ہم نے کبھی زندگی میں دوسرا کورس کیا, تو ہم ہسٹری آف آئیڈیاز 2 جو ہمارا کورس ہے وہ اگر ہم کریں گے تو ہم تمہیں بتائیں گے انسانیت کا مطلب فی زمانہ کیا ہوتا ہے, ہیومنزم کیا ہوتا ہے, اور ہیومنزم کی کتنی مینیفیسٹیشنز ہیں. جیسے آپ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی مذہب یہ کیا بات ہوئی, میں مسلمان ہوں یا ہندو ہو جاؤں یا عیسائی ہو جاؤں تو میں انسان پرست ہو جاتا ہوں. تو یہ نعرہ جو لوگوں نے مارا تھا وہ مارا تھا 17 سینچری میں, فرینچ ریولوشن آنورڈ نے اس طرح کے پھر لوگوں نے نعرے مارتے رہے. فرینچ ریولوشن, آپ کو پتہ ہے فرینچ ریولوشنریز نے کیا کیا تھا انسانوں کے ساتھ؟ فرینچ ریولوشنریز نے جتنے لوگ تھے نا کلرجی سے تعلق رکھتے تھے اور جتنے اشرافیہ سے, ایرسٹوکریسی سے اور ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا. اور جو کوئین تھی نا, اینٹینیٹ کوئین تھی, کوئین آسٹریا کی تھی, تو آسٹرین کوئین تھی, اور جو کنگ تھا وہ فرینچ تھا. تو آسٹرین جو کوئین تھی اس کے جو وہ تھے گارڈز, 500 گارڈز تھے وہ آسٹرین تھے. تو جب ریولوشنریز گھسے تو انہوں نے, وہ تو آسٹرین تھے, ان سب کو پکڑ لیا, ان سب کو باندھ دیا اور ان کو جلاتے گئے. ان کا گوشت, ایک کا گوشت کاٹتے تھے, دوسرے کو کھلاتے تھے, اس کا گوشت کاٹتے تھے, اس کو کھلاتے تھے. آپ لوگوں نے صرف یہ نعرہ سنا ہوگا ایکوالٹی, لبرٹی, فیٹرنیٹی. ان کے لیے نہیں تھی ایکوالٹی, ان کے لیے نہیں ہوتی ایکوالٹی, لبرٹی, فیٹرنیٹی. جو ایکوالٹی, لبرٹی, فیٹرنیٹی کو نہیں مانتے, چاہے وہ انسان ہو یا نہیں ہو, سمجھے. تو انسانیت کے نام پر دنیا میں کیا کیا ہوا, یہ ہسٹری آف آئیڈیاز 2 جب ہم کریں گے, اگر کر سکیں تو پھر ہم بتائیں گے آپ کو تفصیل سے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جی مسلمانوں میں بھی جو اسکالرز ہیں ان کے اندر بھی یہ آنٹولوجیکل سپیریورٹی کا کانسیپٹ رہتا ہے کہ بھائی یا کچھ لوگ ہیں
جیسے آپ نے بتایا ہندوؤں میں ہے، تو اسی طرح سے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں کہ وہ جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں ان کا زیادہ درجہ ہے جو اس طرح سے سوچتے ہیں. دیکھیں وہ ظاہر ہے میں نے بتایا نا کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس اپنے پیراڈائم کے اندر رہوں. فلسافیکلی میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آنٹولوجی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس آنٹولوجی کو فالو کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ کا آنٹولوجیکل روٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ ریلیجن سے آ رہی ہے. تو اگر فرض کیا کوئی انسان کسی ریلیجن سے اپنی آنٹولوجی ڈیرائیو کر رہا ہے، لیٹ سپوز، تو پھر ریلیجس اسکالر کا یہ کام ہوگا کہ وہ بتائے کہ یہ جو آنٹولوجیکل سپیریورٹی اس ریلیجن کے اندر جسٹیفائبل ہے یا جسٹیفائبل نہیں ہے. تو یہ ریلیجس اسکالرس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں. میں چونکہ ریلیجس اسکالر نہیں ہوں اس لیے میں اس پہ ججمنٹ نہیں پاس کر رہا، لیکن جو بھی ریلیجن کرتا ہے، جیسے میں نے ہندوازم کی اگزامپل دی، اس طرح مسلمانوں کی بھی اگزامپل دے سکتا ہوں، کرسچینٹی کی بھی اگزامپل دے سکتا ہوں، جوڈائزم کی. تو اس کے نتیجے میں جوڈائزم سیکولر ہو کے رہ گیا. جوڈائزم نے تو جوڈائزم کو ایتھنوسینٹرک کر دیا اور اس کی تبلیغ ہی کرنی بند کر دی، یعنی کہ ریلیجن ہی رک گیا اس کے نتیجے میں. تو یہ میں بتا یہ رہا تھا کہ جوڈائزم کی جو آنٹولوجی ہے وہ آنٹولوجی سے ہی تبلیغ جوڈائزم کے امکانات ختم ہو گئے. اسی طریقے سے مسلمانوں میں اگر کچھ لوگوں نے کسی خاص قسم کی بریڈ کو یا نسل کو ذمہ دار ٹھہرا دیا اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ بس آپ ان نہیں کرو تبلیغ، تو ظاہر ہے کہ نقصان ہوگا پھر ریلیجن کو نقصان پہنچتا ہے پھر اس سے. اچھا، آپ نے کہا کہ فلاسفہ کا کبھی اس پر اجماع نہیں ہوا آنٹولوجی پر، تو جو مسلم فلاسفہ گزرے ہیں ان میں بھی نہیں ہے، ان میں بھی نہیں رہا. نہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ ہم مسلم فلاسفرس کی بات کر رہے ہیں نا، تو فلاسفر تو ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن علماء کے اندر تو کنسنسس رہا ہے، فلاسفرس کے درمیان نہیں رہتا ہے. مسلمان فلاسفر اور اسلامی فلاسفی، اس میں فرق ہے؟ جی فرق ہے، بالکل صحیح بات ہے. جی یہ آپ نے پیراڈائمس کو ذکر کیا تھا کہ یہ ریلیجیس، فلاسفی، سائنس اور لٹریچر. تو اگر فار ایگزامپل کہ ایک ریلیجیس پیراڈائم والا بندہ باقی 3 چیزوں کو اپنی کاسمولوجی سے اگر اس کو دیکھتا ہے تو کیا پرپلیکسٹی نہیں آئے گی؟ جی آئے گی، بالکل آئے گی. پھر اس میں کیا دیکھیں نا، آپ کس کو بنیاد بناتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہر طرف گڑھے ہی گڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو گڑھے سے نکلنے کے لیے آپ نے ایک سیڑھی لے لی، سیڑھی، اور سیڑھی سر کے اوپر رکھ کے چلنا شروع کر دیا. جب گڑھے میں گروں گا سیڑھی کے ساتھ گروں گا، پھر سیڑھی لگا کے پھر چڑھ جاؤں گا. صحیح ہے. سیڑھی اٹھا کے آپ اگر زندگی گزارو گے تو آپ گڑھے آپ کو ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ آپ کیا اٹھاؤ. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر سیڑھی کے گھڑے میں سے نکلنے کا طریقہ سیکھ لیں کہ میں بغیر سیڑھی کے گھڑے سے کیسے نکلوں گا. اگر وہ آپ کو طریقہ آتا ہے پھر سیڑھی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو جب آپ کوئی اپروچ اختیار کرتے ہیں نا تو وہ اپروچ سیڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی مرضی کون سی سیڑھی آپ استعمال کرتے ہو گھڑے سے نکلنے کے لیے، لیکن جب آپ کسی بھی پیراڈائم کو انٹرنلائز کر لے تو پھر آپ کو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ نکل جاتے ہو اس میں سے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کہ آپ کون سا راستہ چنتے ہو، ریلیجن کا چنتے ہو، فلسفے کا چنتے ہو یا سائنس کا چنتے ہو، آپ کی مرضی ہے، یا لٹریچر کا چنتے ہو. کبھی بھی ان میں کمپیٹیبلٹی نہیں رہے گی کیونکہ ان کے ریلیشن شپ کمپیٹیٹیو ہے. ہر ایک کی اپنی اجارہ داری رہی ہے ہسٹری آف آئیڈیاز کے اوپر. کبھی جو ہے وہ ریلیجن طاقتور رہا ہے، کبھی سائنس طاقتور ہو گئی ہے، کبھی جو ہے وہ فلسفہ طاقتور رہا ہے.
اور آج جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایستھیٹکس جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے, تینوں کو ہی ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو مختلف لوگوں کے ہاں جی کوئی آرٹسٹ تو نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن تھا آپ سے, اگر اسی جو کاسمولوجیکل پرابلمس ہیں یا امپلیمنٹیشن آف کاسمولوجیکل امپیکٹ آن اور لائف ہے, اس کو اگر آپ تھوڑے بڑے کینوس پہ دیکھیں تو یہ جو رائز اینڈ فال آف مسلم امت تھی, اس میں کیا چیز جو تھی وہ بینیفٹ کر کے گئی اور کیا چیز نقصان پہنچا کے گئی, اور اگر اسی کینوس کو آپ چینج کریں تو پاکستان میں جو پرابلمس ہیں, جو مطلب جو فیوڈلزم اب تک چھایا ہوا ہر طرف, اس میں کیا ایسی چیز ہے جو نہیں کر پائے لوگ, کیا کلک نہیں ہوا؟ دیکھیں مطلب یہ کہ جو رائز اور فال آف سویلائزیشن ہے نا, یہ ایک ایشو ہے. یہ صحیح بات ہے, رائز اور فال آف سویلائزیشن کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور رائز اور فال آف ریلیجن کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ رائز اور فال آف سویلائزیشن, اگر آپ اسلام کو محض ایک سویلائزیشنل چیز کے طور پہ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں فال ہوا ہے. ریلیجن کا جو رائز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آخرت کو ترجیح دینا شروع کر دیں دنیا پہ, تو ریلیجن رائز کرنا شروع کر دیتا ہے, جیسے کہ کرسچینٹی نے ایک زمانے میں کیا, جیسے کہ اسلام نے ایک زمانے میں کیا. اور اگر فرض کیا کہ آپ یہ کہیں کہ ریلیجن کا جو رائز ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب پوری دنیا جو ہے اس ریلیجن کو فالو کرے, اس کی ہیگمنی کو اسٹیبلش کر دیا جائے, لیکن جب لوگ مریں تو سیدھے جہنم میں جائیں تو لوگ کہیں گے پھر ریلیجن ناکام ہو گیا. تو یہ تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب مسلمان رائز کر رہے تھے تو یہ تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اللہ میاں کے پاس ہی ہوگا کہ کتنے لوگ اس وقت مرنے کے بعد جہنم میں جا رہے تھے اور اب کتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. اس کا تو اصل میں تو لیکن انسانوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اس معاشرے میں اور کتنے لوگ ناکام. تو یہ صحیح بات ہے کہ مسلمانوں کا جو رائز ہوا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی, آخرت کو ترجیح دی. اسی کو میں تو کم از کم ریلیجن کا رائز سمجھتا ہوں. اور جب انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور انہوں نے میڈیٹیرینس کو بھی کنٹرول کر لیا اور ہارن آف افریقہ کو بھی کنٹرول کر لیا اور وہ وہاں پہ 700 سال تک بیٹھے رہے, تو اسپین میں 700 سال تو مسلمان بیٹھے رہے, تو کیا آپ اسے اسلام کا رائز کہیں گے؟ 700 years they were there and they were not even able to convert their wives, ان کی بیویوں تک مسلمان نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ رائز ریلیجن کا نہیں تھا, ایک خاص قسم کی ظاہر ہے کہ سویلائزیشن تھی, ٹھیک ہے, وہ ایک سویلائزیشنل کنٹریبیوشن تھا مسلمانوں کا کہ 700 years تک آپ یورپ میں بیٹھے رہے اور آپ ان کو انسپائر نہیں کر سکے. جبکہ پرشینز جو تھے وہ ہسپینینز سے زیادہ سپیریئر قوم تھی, زیادہ دولت مند قوم تھی, زیادہ پڑھے لکھے لوگ قوم تھی اور زیادہ یعنی کہ ڈومیننٹ. انہوں نے پورے کے پورے پرشینز کو کنورٹ کر لیا, انہوں نے پورے ایجپشنز کو کنورٹ کر لیا. ایک ہی سال میں ایک ہی یعنی کہ 30 سال کے اندر انہوں نے پرشینز کو کنورٹ کر لیا, ایجپشنز کو کنورٹ کر لیا. پرشینز ریمین پرشینز بیفور اینڈ آفٹر دی اسلام اینڈ یعنی کہ جو تھے ایجپشنز ریمین ایجپشن بیفور اینڈ آفٹر اسلام, لیکن انہوں نے اسلام کو آج تک چھوڑا نہیں. تو ہم کیا کر رہے تھے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا رائز اور فال کا تصور ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے ایکچولی. اور دوسری بات یہ کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو پرابلم ہوا, سب کانٹیننٹ کے اندر تو جو اسٹرکچرل چینجز آنے چاہیے تھے پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر, وہ اسٹرکچرل چینجز اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے تو اسٹرکچرلی تو ریجیکٹ نہیں کیا یورپینس کو, وہ تو اسٹرکچرلی یورپین ہو گئے. یعنی کہ ان کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر تھا وہ یورو سینٹرک ہو گیا, ان کا جو لیگل اسٹرکچر تھا وہ یورو سینٹرک ہو گیا, ان کا جو کلچرل اسٹرکچر تھا وہ یورو سینٹرک ہو گیا. تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ انگریز رہیں یا انگریز نہیں رہیں؟
یو نو واٹ آئی مین. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو جدوجہد لڑی وہ تو ان ٹولز کے ساتھ لڑی جو کہ یورو سینٹرک رولز تھے. تو اگر آپ سکسیس کو ڈیفائن کریں گے تو ڈیفینیٹلی سکسیس ہوئی ہے اگر اس کانٹیکٹ میں آپ کا پولیٹیکل اسٹرکچر زیادہ ڈیموکریٹائز ہوا ہے اوور دا ایئرس, آپ کے انسٹیٹیوشن زیادہ یورو سینٹرک ہوئے ہیں اوور دا ایئرس, آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے زیادہ یورو سینٹرک ہوا ہے اوور دا ایئرس. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان یا پاکستان جو ہے وہ جو ہے آزادی کے بعد آگے نہیں بڑھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر, اسلام کے کانٹیکسٹ میں, تو میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام, اگر آپ کے پاس ریلیجن جو ہے وہ آئیڈیل ہے آپ کا, اگر ریلیجن آپ کا آئیڈیل ہے تو اس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن تو ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوئی ویسی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی. صحیح ہے. تو لیکن یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح سے آپ نے آزادی حاصل کی, جن انسٹیٹیوشنس کی بنیاد پہ آپ نے آزادی, وہ تو ڈیولپ ہوئے اور گرو کیے اور وہ انفراسٹرکچر طاقتور ہوا ہے اور زیادہ یورو سینٹرک ہوئے ہیں لوگ, تو وہ تو لیگیسی کنٹینیو کر رہی ہے. تو یہ تو ویری کرے گا انڈیویجول ٹو انڈیویجول. میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ مذہب جو ہے وہ بھی کبھی غالب ہوتے رہے فلسفے کی دنیا میں, کبھی مغلوب ہوتے رہے. اور جب ہم اس میں اسلام کی بات کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر اسلام ہمیشہ غالب رہا, تو فلسفیانہ طور پر کیسے وہ مغلوب رہا؟ فلسفیانہ طور پہ ریلیجن مغلوب اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا علم کا تصور ادر دین ریلیجن ہو. جیسے تو ریلیجن اپنی حیثیت حاکمیت کھو دیتا ہے. جیسے کرسچینٹی جو تھا, کرسچینٹی جب روم میں پہنچی تو روم, آپ کے خیال میں روم کے پاس کیا تھا؟ روم کے پاس تھا ایرسٹاٹل, پلیٹو, پارمنائڈس, تھیوسیڈائٹس, پالیبس, سیسرو, ہیراکلائٹس, پروٹاگورس. ان کے پاس دنیا کا عظیم ترین فلسفہ موجود تھا. اور کرسچنز یہاں سے کیا لے کے گئے تھے ایشیا سے؟ وہ صرف بائبل لے کے گئے تھے, اور ایک بائبل بھی نہیں تھی, مختلف بائبلز تھیں, سینکڑوں بائبلز تھیں. وہ بیچارے وہاں پر یہ کہتے تھے کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو, ایک اللہ کے ساتھ جوڑ لو, تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جہاں تم ہمیشہ رہو گے. اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ نہیں ہوئے, ایک خدا کو نہیں مانا, تو پھر تم جاؤ گے بھٹی کے اندر, فرنس کا ایندھن بنو گے. 300 سال تک انہوں نے کام کیا, اور 300 سال میں بہت سارے لوگ کرسچن ہو گئے, بہت سارے لوگ کرسچن ہو گئے. اور ایک دن روم میں آگ لگ گئی, آگ لگ گئی کسی وجہ سے. شہر ہوتے تھے کنجسٹڈ, 10,000 آدمی جل گئے. جو سیزر تھا اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو بدماش ہے نا کرسچن, یہی کہتے تھے کہ ہماری بات مانو نہیں تو تم ایندھن میں جلو گے, بھٹی میں جلو گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, تو یہی بدماشوں نے پھر آگ لگائی ہوگی. نتیجہ کیا ہو, پرسیکیوشن شروع ہو گیا. پورے جو کرسچن بیچارہ ہتھے چڑھا اس کو قتل کرنا شروع کر دیا. ہزاروں کرسچنس کو مارا, کمزور تھے. لیکن گریکس اور رومنس کے اندر ایک آئیڈیا تھا کہ دیر آر گڈ گاڈز اینڈ دیر آر بیڈ گاڈز. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ گڈ گاڈز کے ساتھ کون ہے اور بیڈ گاڈز کے ساتھ کون ہے. تو مظلوم آدمی کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دے آر فرام دا گڈ گاڈز. کانٹسٹین کو لگا کہ یہ گڈ گاڈز ہے, سول وار ہوئی, اس نے جا کے مار پیٹ کے سب کو سیدھا کر دیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ کانٹسٹین کنورٹ ہوا کردار کی وجہ سے, کرسچنس کے کردار کی وجہ سے, ان کے کیریکٹر کی وجہ سے, اور ان کی کمٹمنٹ, بغیر کسی طاقت کے کسی علم کے اوپر کھڑے رہنا, بھروسے پہ.
جب بھی ریلیجن جو ہوتا ہے اپنے علم پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ طاقتور ہوتا ہے. اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے پرابلم یہ علم حل نہیں کر سکتا تو وہ ریلیجن ڈیفیٹ کھا جاتا ہے. یہ ایک سمپل تھم رول ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا ریلائی کرتے ہیں اسلامک ایپسٹمالوجی کے اوپر. اب آپ یہ کہیں کہ بھئی اسلامک ایپسٹمالوجی سے میں کیسے کروں, یہ کمپیوٹر کیسے چلاؤں, کیوں نہیں بتایا اسلام نے کمپیوٹر چلانا طریقہ؟ تو وہی کہے گا بھائی وہ اس کا تو یہ ایریا نہیں, آپ چلاتے رہو کمپیوٹر وغیرہ, لیکن یہ کہ وہ آپ کو کچھ اور بتانے کے لیے. تو جب آپ کے لیے کچھ اور امپورٹنٹ ہے, جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوگی وہ ترقی کرے گی. دنیا کے ذہین ترین لوگ جس طرف توجہ دینا شروع کرتے ہیں وہ پیراڈائم طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کتنے معاشرے کے کتنے ذہین لوگ جو ہے وہ ریلیجن پڑھتے ہیں, کس آئی کیو کے لوگ ریلیجن پڑھتے ہیں. سوال یہ کہ ہائی آئی کیو کے لوگ کیوں نہیں پڑھتے ریلیجن؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے نہیں. یہی ہوگا نا اس کا مطلب, یا کوئی اور مطلب ہوگا. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیمیہ یا غزالی جو ہے وہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا, اس آئی کیو کا آدمی پڑھ رہا ہے کیا ریلیجن؟ امام تیمیہ کے آئی کیو کا یا امام غزالی کے آئی کیو کا آدمی؟ تو جب ایک ریلیجن طاقتور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کا جو ذہین ترین آدمی ہوتا ہے نا, وہ جاتا ہے جس چیز کے اندر وہ پیراڈائم آف نالج ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سمپل سی بات, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. لوگوں نے جو زندگی کے آبجیکٹیو بنایا اس میں ریلیجن وہ پورا کر ہی نہیں سکتا. ریلیجن کہاں سے آپ کو لیموزین لا کے دے گا؟ آپ کو کہاں جانا ہے یہ آپ پہلے طے تو کرو کدھر جانا ہے. جیسے مولانا وہ جو تھے وہ جو پی ٹی آئی میں بھی چلے گئے بعد میں, سہارا ٹرسٹ جنہوں نے بنایا ہے, ابرار صاحب, مولانا ابرار فرماتے ہیں اساتذہ جانا ہے بلو دے گھر, ٹکٹ کٹاؤ لینڈ بناؤ. تو آپ اگر بلو کے گھر جانا ہے تو آپ کو الگ راستہ اختیار کرنا پڑے, صحیح ہے. اگر آپ کہیں اور جانا ہے تو کوئی اور ٹکٹ کٹوا لیں پھر آپ. تو جو جہاں پہ جس کو جانا ہے نا وہ اس کے لیے پھر اسٹرگل کرتا ہے. جیسے وہ بچی کا میں نے اگزامپل دی, اس کی ٹانگ کٹ گئی, اس کی کمٹمنٹ تھی نا, ایک ٹانگ پہ اس نے ناچ کے دکھایا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جس چیز کی کوشش کرے گا ہم اس کو وہ دے دیں گے. ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم نے کیونکہ سوشل انفلوئنس اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں ڈیسائڈ کروں گا وہ میں کروں گا, سوشل پولیٹیکل انفلوئنس جو ہیں سوسائٹی میں وہ امپیکٹ نہیں کرتی. جی بالکل. اگر مجھے لیپٹاپ چاہیے یا مجھے بی ایم ڈبلیو چاہیے تو یہ سوشل پریشر زیادہ ہے جی جی بالکل صحیح بات ہے. نہیں وہ بالکل, یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم ایجوکیشن اور انفارمیشن اور نالج کو یعنی کہ ایپسٹمالوجی پہ آئیں گے نا, اس وقت بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے ایٹ لینتھ. لیکن ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر ہیں, جو کام کرتے ہیں, رہ رہے ہیں, اور وہ جو پوزیشن لیتے ہیں پھر اس پہ وہ قائم رہتے ہیں. وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہم جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہتے ہوئے دھارے میں بہہ رہے ہوتے ہیں. تو جو تنکے کی طرح بہہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ یہ سوال اٹھانے کے ظاہر ہے ان کے لیے بیکار ہے وہ سوال. لیکن فرض کیا کہ دنیا میں ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون کون لوگ اپنی پوزیشنز کے اوپر کھڑے ہوئے. وہ ایک آدمی تھا وکٹر فرینکل. وکٹر فرینکل جو تھا اس کی نازیز کے خلاف تھا, جرمن تھا, نازیز کے خلاف تھا. تو اس کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے سولجرز نے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا تھا. اور وکٹر فرینکل کو
بند کر دیا تھا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وکٹر فرینکل کی بچی کو مار کے کھا گئے تھے. وکٹر فرینکل جب کنسنٹریشن کیمپ میں گیا تو وہاں پر اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کی کئی بار. پھر اس نے یہ دیکھا کہ اسی کیمپ کے اندر چھوٹے جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی ہیں, جو بچے تو نہیں ہیں لیکن وہ بچوں جیسے ہی ہیں. لہٰذا اس نے ان کے لیے کام کرنا شروع کیا اور سروائیو کیا, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ بچ گیا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے, دا انہرڈ کرائی فار میننگ. وکٹر فرینکل بڑا مشہور آدمی ہے. اس نے یہ دیکھا کہ بھائی میرے بچے تو نہیں رہے, میری بیوی تو نہیں رہی, میں کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. قائم رہا نا وہ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو آپ سوشل پریشر ہے, سوشل پریشر تو کوئی چیز نہیں ہے. لوگ اور کمپریہنسو کوئرسو پریشرز کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, ہلتے نہیں ہیں. جو سوشل پریشر کیا چیز ہوتی ہے. لیکن یہ بات یہ کہ جب انسان جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں رہتا ہے اور کہتا ہے سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس کے مطابق مجھے پورا اترنا ہے, اور سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس کچھ اور ہیں, تو آپ کہیں کہ میں سوسائٹی کے اسٹینڈرڈ پہ ہی پورا اتروں اور میری ویلیو سسٹم بھی انٹیکٹ رہے, ایسا تو نہیں ہوگا بھائی. آپ کو بتانا پڑے گا سوسائٹی کو کہ بھائی یہ میری لمٹس ہے, یہ میں کروں گا, یہ نہیں کروں گا. جب نہیں کرو گے تو سوسائٹی آپ کو پنش کرے گی. بھائی آپ تیار رہو پھر اس پنشمنٹ. سوشل پنشمنٹ بھی ہوگی آپ کی, سوشل بائیکاٹ بھی کرتے ہیں لوگ. لیکن یہ کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں, جو لائک مائنڈیڈ لوگ تلاش کر لیتے ہیں دنیا میں, ہر جگہ پہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ سروائیو کرتے ہیں, نکلتے ہیں. اور ایک زمانہ تھا جب تاتاری جو تھے وہ لوگوں کا گوشت کاٹ کے اپنے کتے کو کھلا دیتے تھے, لیکن ان کو بھی لوگوں نے کنورٹ کر لیا, تاتاریوں کو بھی کنورٹ کر لیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ رومنز کو کنورٹ کر لیا کرسچنس نے, لیکن اس کی بنیاد پر یہ ہوا کہ انہوں نے پھر کرسچن ویلیوز انٹروڈیوس کی, انہوں نے رومن ویلیوز کو تبدیل کیا. تو ویلیو سسٹم کو تبدیل کرنے کی جرت ہونے اس کے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہو. اگر یہ نہیں آپ کر سکتے تو یہ ایک سویلائزیشنل ایشو ہے. ابھی تو ہم فرسٹ لیول کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کو ایکیڈیمیکلی آپ سمجھنے کے کنسیپچول فریم ورک آپ کا کیا ہے, تو وہ ہم اس کو فلسافیکلی دیکھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک آن لائن ڈاکٹر آفاق اختر ہیں, وہ ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی شاید ان کو آواز سر آپ کے مائک سے مجھے کہنا پڑے گا. آپ ان کو ذرا بتا دیں کہ وہ سوال کرنے کا مطلب آئیکن کو. ہاں, اگر ڈاکٹر آفاق آن لائن ہیں تو آپ کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا ہے مائک آن, آپ یو کین گو اہیڈ اینڈ آسک دا کویشچن. یہاں اور کوئی کویشچن آپ لوگ کرنا چاہیں گے؟ وہاں سے کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے ویسے ہی کہا. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ عام عوام جو ہے وہ وہیں چلتے ہیں جہاں پہ شیپرڈ چلا رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھیڑی سے بچتے ہیں, لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کنسیپشن چینج ہو جاتا ہے کہ ہم یہ ایسے سمجھ لیں کہ جو بھیڑی ہے اس کو شیپرڈ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا کنسیپشن جو بن جاتا ہے یہ چینج کیسے ہوگا عام عوام کا؟ دیکھیں عام عوام پوری دنیا کی ایک جیسی ہے. ہاں یہ کویشچن یہ کر رہے ہیں کہ بھئی لوگ جو ہے وہ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں اور شیپرڈ کے پیچھے چلتے ہیں زیادہ تر لوگ, اور ان کو کبھی کبھار وہ بھیڑیے سے بچنے کے لیے جس شیپرڈ کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے بھیڑیا ہی ہو. یہ پرابلم کیسے اوورکم. دیکھیں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا سمپل مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہی ہوگا. وہ جو ہے اگینسٹ دا کرنٹ نہیں چلتے, عام طور پہ دے گون ود دا ونڈ. یہ اس میں کوئی اتنا برا بھی نہیں ہوتا, اتنی غلط بات بھی نہیں ہے.
اسی وجہ سے جو طاقتور فورسز ہوتی ہیں وہ مین اسٹریم کو کنٹرول کرتی ہیں. جو مین اسٹریم کو قابو کر لیتا ہے لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو جب بھی مین اصل لڑائی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پبلک اسفیئر میں مین اسٹریم کو کون ڈومینیٹ کر رہا ہے. مین اسٹریم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پاور سینٹرز ہیں وہ کسے فالو کر رہے ہیں. جو بھی مین اسٹریم ہے اسٹیٹس کو کس چیز کے اوپر زیادہ ریلائی کرتا ہے, کس پہ ٹرسٹ کرتا ہے, کس پہ بھروسہ کرتا ہے, کس علم کو وہ علم سمجھتا ہے, کس سچائی کو وہ سچائی سمجھتا ہے, کس خیر کو وہ خیر سمجھتا ہے. یعنی کہ اس کی آنٹولوجی کہاں, اس کی میٹافزکس سے ایگری کرتا ہے, اس کی ایپسٹمالوجی سے ایگری کرتا ہے, اس کی ایتھکس سے ایگری کرتا ہے, اس کی ایگزیولوجی سے ایگری کرتا ہے. تو اگر فرض کیا آپ مین اسٹریم کے اس ڈسکورس کو قابو کر لیتے ہیں تو آپ قابو کر لیتے ہیں, اور اگر آپ قابو نہیں کر پاتے تو ظاہر ہے آپ ڈیفیٹ کھا جاتے ہیں. تو دنیا میں جو مین اسٹریم کو جو قابو کر لیتا ہے, دوسرے جو بیچارے لوگ ہوتے ہیں نا وہ وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں عام طور پہ. اسی وجہ سے لوگوں کو جیسے اس وقت دنیا میں لوگوں کا پبلک اسفیئر کیا ہے؟ پبلک اسفیئر ہے آپ کا سوشل میڈیا. جو سوشل میڈیا کو قابو کر لیتا ہے لوگ قابو ہو جاتے ہیں. اب سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استعمال بھی ہو جاتے ہیں, اسی سے کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. جیسے جارج آرویل نے 1984 جب لکھا تھا تو اس وقت تھوڑی لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اتنا آسان ہوگا لوگوں کو کنٹرول کرنا. ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گیا, ابھی تک لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہا الیکشن جیتا کیسے. آپ چاہیں یوٹیوب کے اوپر الیکشن سے 2 دن پہلے کے کامنٹس لے لیں, میڈیا کے لوگوں کے, آرٹسٹوں کے, سیلیبریٹیز کے, ایسی باتیں کی تھی, الیکشن جیت گیا وہ. تو بتانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو سوشل میڈیا میں جو چیز کنسٹرکٹ کر دی جائے گی وہ ٹھیک ہوگی, لیکن لوگ اسے ٹھیک سمجھ لیتے ہیں. جو اس اسپیئر کو کیپچر کر لیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہی آتی ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. ڈاکٹر صاحب ایک حسان کا کویشچن ہے, میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس نے لکھ کے بھیجا ہے. Is it true that the way humans act, behave, conduct themselves is always in accordance with the specific ontological assumptions, cosmological order and teleological ideologies they follow, either knowingly or unknowingly? The issue is کہ ontological assumptions work تو کر رہی ہوتی ہیں. Most of the time because of the social and historical pressures we deny and defy our ontologies, our cosmologies, our teleologies. That creates lot of conflict inside you. صحیح ہے. تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک ایسا انسان جو کہ مطمئن زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ جانتے بوجھتے یا انجانے میں اپنی آنٹولوجیکل اسمپشن سے کنسسٹنٹ ہے, تبھی وہ مطمئن رہ سکتا ہے عام طور پہ. اگر اس میں کانفلکٹ ہوگا تو وہ پریشان رہے گا. تو کم از کم جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو آنٹولوجیکل مورنگز ہے اگر آپ اس کے بارے میں اویئر نہیں, جیسے ابھی آپ جا کر پوچھ رہے ہیں لوگوں سے, تو جب وہ چیزوں کو آئیڈیاز کو آرڈر میں نہیں دیکھتے تو وہ ٹریک ڈاؤن نہیں کر پاتے اپنی اس بے کلی کا مقصد اور وجہ یا اس کی فاؤنڈیشنز. جب آپ فلاسفی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے کانسیپٹ دیتا ہے کہ آپ اس کو ٹریک ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ گڑھوں میں گرتے ہیں اور آپ کو گڑھوں سے نکلنے یا کم از کم گڑھے میں ہونے کا احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی میں گڑھے میں گر گیا ہوں. لیکن جب آپ ان بیسک کانسیپٹس کو جان لیتے ہیں, ٹولز کو جان لیتے ہیں, آپ گڑھے سے نکل جاتے ہیں. یا کچھ لوگ کہتے ہیں بس اب میں گر گیا ہوں نا اس گڑھے میں, اسی گڑھے کو اپنا گھر بنائیں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے کوئی انسان. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر انسان اکارڈنگ ٹو ہز آنٹولوجی اور اکارڈنگ ٹو ہز کاسمولوجی اور اکارڈنگ ٹو ہز ٹیلیولوجی ہی کام کرتا ہے.
لیکن کوئی نہ کوئی آنٹولوجی, کوئی نہ کوئی ٹیلیولوجی اور کوئی نہ کوئی کاسمولوجی ورک ضرور کر رہی ہوتی ہے. ہاربل سچویشن یہ ہے کہ وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. ہاربل سچویشن ہوتی ہے اس انسان کے لیے جب وہ کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی کی وجہ سے انسان پرابلمس کرتے ہیں, پینک کرتے ہیں, کولیپس کر جاتے ہیں, سسٹین نہیں کر پاتے پریشر کو. اور جو اس کوآرڈینیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹف لوگ ہوتے ہیں, ان کو آپ ہلانا مشکل ہوتا ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو آپ کلیریفائی, اور اس کے لیے علم بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا. یہ کوآرڈینیشن کی بات ہوتی ہے. ایک صاحب تھے جو, یہ ایک سچ مچ کی کہانی نہیں ہے, یہ ایک حکایت ہے. تو حکایت یہ ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ تقریر سننے آتا تھا. ایک بزرگ تھے, ان کی تقریر سننے آتا تھا. تو ان کی تقریر سننے کے بعد پھر وہ گھر چلا جاتا تھا. دوسرے گاؤں سے وہ آتا تھا پیدل, غریب بندہ تھا. تو ایک دن جب وہ آیا تو وہ ان کی جو عالم جو تھے, مجھے لگ رہا ہے میری طرح کے ہی تھے وہ عالم, تو وہ تقریر کی, انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی, بہت اللہ رسول کی نیکی کی باتیں وغیرہ کی انہوں نے بہت ساری. اور اس کے بعد وہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی, تو ان کو جو بزرگ تھے ان کو بھی وہیں جانا تھا. تو جب وہ گئے تو وہ دریا چڑھ گیا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کشتی تو ہے نہیں. تو کشتی والا نظر آیا تو اس کے پاس گئے بزرگ نے کہا بھائی مجھے جو ہے وہ دوسرے کنارے, اس نے کہا بارش بہت تیز ہو رہی ہے, ابھی تو میں کشتی نہیں ڈالوں گا, آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو وہ جو بندہ ان کا لیکچر لینے آتا تھا, انہوں نے کہا آپ کشتی سے آتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں بھائی کشتی سے آتا ہوں. بولے میں تو کشتی سے نہیں آتا. تو تم کیا تیر کے آتے ہو؟ بولے نہیں میں تیر کے تھوڑی آتا ہوں, میں تو پانی پہ چلتے ہوئے آتا ہوں. آپ نے ایک بار اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ اللہ اکبر کہو تو کام ہو جاتا ہے. تو میں جو ہوں اللہ اکبر کہتا ہوں اور پانی پہ چلتا ہوا آ جاتا ہوں. اللہ اکبر کہہ کے پانی پہ چلتے ہوئے آ جاتے ہو؟ میں ہاں. میں ابھی جا سکتے ہو؟ ہاں ابھی جاتا ہوں. اللہ اکبر ہے, چلتا ہوا کراس کر جاتا ہے دریا, اور وہاں سے اشارہ کرتا ہے آ جائیں مولانا صاحب. تو میری طرح کے ہوتے ہوں گے وہ مولانا صاحب جو بکواس بازی تو کر رہے ہیں لیکن ان پہ عمل کرنے کی صلاحیت نہیں. تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ایسے پیر رکھتے ہیں, گڑپ اندر چلے جاتے. اچھا وہ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ بول رہے تھے اور اسے یقین تھا. تو جو آدمی جس چیز پہ بلیو ان ہوتا ہے نا وہ مطمئن ہوتا ہے, اور جو بول رہا ہوتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے کانٹرڈکشن میں. اس کو دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن اسے نظر آ رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ ہوتا ہے فرسٹریٹڈ. تو جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو پھر اس کو دیتا ہے اطمینان, اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اطمینان لے لیتا ہے. یہ نہیں کہتا پیسے لے لے. ہی از اے گریسفل گاڈ. گاڈ از اے گریسفل گاڈ. یہ تھوڑی کہ آپ کو کنگلا کر دے گا, کنگلا نہیں کرے گا. اگر کوئی غلط کنگلا بھی کر سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے, مرضی ہے اس کی, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سے اطمینان لے لے کہ بیٹا تمہیں اب اطمینان نہیں ملے گا. اگر کوئی غلط بیس پر جو ہے کاسمولوجیکل بیس پر کھڑا ہوا ہے اور اپنی طرف سے اس کو اطمینان ہے, ہاں جی ہو سکتا ہے, جی بالکل اطمینان ہو سکتا ہے, لیکن وہ اطمینان نہیں ہوتا, وہ مہر ہوتی ہے. ریلیجن کہتا ہے ہم نے اس کے دل پہ مہر لا دی, اب اس کو نہیں کچھ ملے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں ضمیر, کیونکہ ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ ضمیر نام کی کوئی چیز تو ہو نا, کچھ تو ہو. نہ میرا ضمیر زندہ ہے, نہ بیوی کا ضمیر زندہ ہے, نہ میری ساس کا ضمیر زندہ ہے, نہ بہو, کسی کا, سب کا ضمیر. تو اپنے بچے کا نام ضمیر, اے ضمیر ادھر آؤ, ضمیر بیٹھو, ضمیر شروع کرو, تاکہ شاید ضمیر سن کے ضمیر جاگ جائے, لیکن نہیں جاگتا. اگلا سوال بھی اسی طرح سے ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیریکٹر ہیز اینی رول فار اینی فلاسفر اور اینی اسکالر.
فلاسفرز عام طور پہ بہت بہت کم فلاسفرز آپ دنیا میں دیکھیں گے جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. انفارچونیٹلی دنیا میں زیادہ تر فلاسفرز ایسے ہوتے ہیں جو نریٹ کرتے ہیں آرٹیکولیٹ لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ریلیجنس کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے, الٹیمیٹلی نیسیسری ہوتا ہے کہ وہ کیریکٹر اس کے ساتھ ہو, تھاٹ کے ساتھ کیریکٹر ہو. فلاسفرز بہت سارے ایسے فلاسفرز ہوتے ہیں جنہوں نے جو کہا اس پہ عمل کیا. بہت سارے ایسے ہیں آپ کو ملیں گے جنہوں نے جو کہا اس پہ خود ہی عمل نہیں کیا. صحیح ہے. تو لیکن یہ کہ ایسے فلاسفرز ہیں جنہوں نے جو کہا اس پہ عمل کیا, جیسے بیبل جو تھا جو کہتا تھا اس پہ عمل کیا, لینن نے جو کہا اس پہ عمل کیا, مارکس نے جو کہا اس پہ عمل کیا. اب بہت سارے لوگ مارکس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ مارکس جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ کے خلاف تھا لیکن جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگاتا تھا مارکس. صحیح ہے. اور امپیریلزم کے خلاف تھا مارکس, لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کو فتح ہوئی تو مارکس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہوا. امپیریلسٹوں کی کامیابی کو مارکس نے اپریشیٹ کیا. اس کی کوئی اور وجوہات نہیں, لیکن یہ کہ بہت سارے جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے پیرس کمیون کو مارکس نے اپریشیٹ کیا, لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا پیرس کمیون میں ہوا کیا. صحیح ہے. تو بہت ساری جگہوں پر آپ, لیکن ریلیجن کے لیے اگر کسی ریلیجن کا جو مذہبی پیشوا ہے وہ اس کے اندر اگر کیریکٹر نہیں ہوگا تو وہ ریلیجن پیدا ہی نہیں ہو سکتا پھر. اور جو ریویل ریلیجنز ہیں ان میں پیغمبر جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان میں کیریکٹر نہیں ہوگا تو وہ ریلیجن پھر ورک نہیں کرتا, وہ کولیپس کر جاتا ہے. تو کیریکٹر ریلیجن کے اندر میٹر کرتا ہے. فلاسفی کیریکٹر کو نہیں, آپ کے کانشیسنس کو اور آپ کے ریشنالٹی کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ ریشنلی کنونس ہو گئے تو آپ اس بات پہ چلے جاؤ گے, آپ اگری کر جاؤ گے. تو زیادہ تر ایسے فلاسفرز ہیں جنہوں نے جو کہا اس پہ عمل نہیں کر پائے. ٹھیک کلوز کرتے ہیں. آپ ملاحظہ کر رہے تھے مکالمات سوری ہسٹری آف آئیڈیاز پروگرام کی تیسری قسط, جس میں آپ نے ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب کا اس پروگرام کے متعلق تیسرا لیکچر سنا. پروگرام میں رجسٹر ہونے اور دیگر اقساط حاصل کرنے کے لیے ان نمبروں پر رابطہ فرمائیں. 0301 8235 884 یا 0334 68 32 668. شکریہ. اللہ حافظ.